سینکڑوں سورج چمک اٹھیں بیگر مل کر ایک ساتھ، سال کی ساری 14 راتیں بن جائیں ایک رات، بن ساجن کے قسم خدا کی پھر بھی لگے اندھیرا، میرا ساجن سب سے روشن، ساجن کی کیا بات۔ مامی ہر کام کے لیے میرا نام لیتی تھی، مجھے ہی پکارتی تھی، اور میں اس بات پر بڑا اعتراض بھی رکھتی تھی کہ مامی جو نہایت کرفر اٹھنے والی خاتون تھی، ایک زمیندار گھرانے کی بہو تھی، 4 جوان بیٹوں کی ماں تھی، اور ایسے ویسے کو تو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ ان کا کوئی بھی کام میرے بغیر نہیں ہوتا تھا۔ مہمانوں کی آمد پر مینیو بنانے سے لے کر سوئی میں دھاگا ڈالنے تک ہر کام کے لیے انہیں میری ہی ضرورت پڑتی تھی۔ ادھر وہ بلاوا بیچتی اور ادھر میں چراغ کے جن کی طرح ان کے سامنے حاضر ہو جاتی۔ ان کا گھر ہمارے بالکل پڑوس میں تھا، اسی لیے دن میں ان کے گھر میرے زیادہ نہیں تو 4-5 چکر تو پکے تھے۔ پھر چاہے امی ڈانٹتی، دادی لتاڑتی یا سبق تانے دے دے کر میرا ناک میں دم کرتی، میں کرتی وہی تھی جو میرا دل چاہتا تھا۔ اور میرا دل کیا چاہتا تھا؟ ہاں، یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے۔ اگر 4 جوان بیٹوں کی ماں دن رات کسی لڑکی کے سگڑاپے کا امتحان لیتی رہے تو کون لڑکی ہوگی جو اس امتحان میں پاس نہ ہونا چاہے گی؟ اور ظاہر ہے میں بھی بنا کسی مطلب کے ان کی یہ خدمتیں تو کر نہیں رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ ارمان بھیا، ابھی تک وہ بھیا ہی تھے، سیاں بننے کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، کے لیے لڑکی کی تلاش میں ان کی نظر سب سے پہلے مجھ پر ہی پڑے گی۔ ویسے بھی ان کی دور کی نظر کمزور تھی، نزدیک کی تو نہیں۔ دیکھنے میں تو ارمان بھیا بلکہ یہ چاروں بھائی اچھے خاصے تھے، یعنی مامی پر نہیں پڑے تھے، پڑھے لکھے بھی تھے۔ آفاق تو خیر زیر تعلیم تھا اور معید نوکری کی تلاش میں، مگر ارمان اور فروخت تو برسر روزگار بھی ہو چکے تھے۔ مزاج سبھی کے 7ویں آسمان کو چھوتے تھے، مگر میرے لیے وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرے خیال میں لگامیں کس کر پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، دماغ ٹکانے پر آنے میں ٹائم نہیں لگتا۔ اس دن بھی میں اپنے چہرے پر انڈے اور شہد کا ماسک لگائے پنکھے کے عین نیچے بیٹھی اس کے سوکھنے کا انتظار کر رہی تھی، جب مجھے باہر سے آفاق کی آواز سنائی دی۔ وہ صبح سے میرے بارے میں دریافت کر رہا تھا۔ صبا، نیلی کہاں ہے؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا تمہارے گھر میں تیلیاں ختم ہو گئی ہیں؟ صبا یقیناً کانوں میں ایئر فونز ٹھوسے بیٹھی تھی۔ اس کے جواب سے آفاق کا تو پتہ نہیں، لیکن اندر تک میں ضرور سلگ اٹھی تھی۔ میں تمہاری بہن کی بات کر رہا ہوں، تمہاری اس نیلی پیلی بہن کی، وہ بھنا کر بولا۔ حالانکہ نہ تو میں نیلی تھی اور نہ پیلی، مگر آفاق جب تک میرے نام کا حشر نہ بگاڑ لیتا، اس سے چین کہاں آتا تھا۔ اندر ہوگی، جا کر دیکھ لو، صبح بیزاری سے بولی۔ میں فوراً بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر ملکہ واش روم کی طرف بھاگی۔ اگر آفاق مجھے اس شکل میں دیکھ لیتا تو اس کے گھٹیا مذاق کبھی ختم ہونے والے نہیں تھے۔ دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہوا تھا۔ یقیناً وہ سمجھ گیا ہوگا کہ میں اس سے چپی ہوں۔ آئینے میں اس گیلے ماسک کا جائزہ لیتے ہوئے میں نے دل ہی دل میں آفاق کو خوب کوسا۔ اسے بھی یہی وقت ملا تان مرنے کے لیے۔ رگڑ رگڑ کر منہ دھوتے میں نے اس کے آنے کی وجہ سوچی، پھر سر جھٹک دیا۔ یقیناً مامی نے ہی بھیجا ہوگا۔ تم آفاق سے چھپی کیوں؟ جیسے ہی میں واش روم سے باہر نکلی، سامنے بیٹی کچر کچر چپس کھاتی صبا نے سوال داغا۔ ماہ رمضان کے علاوہ میری یادداشت میں ایسے دن بہت کم تھے جب میں انہیں اسے ہمہ وقت کچھ نہ کچھ کھاتے نہ دیکھا ہو۔ چھپی نہیں تھی، میں منہ دھونے گئی تھی۔ کیا وہ چلا گیا؟ تلیے سے منہ پوچھتے ہوئے میں دروازے کے قریب آ کر باہر جھانکنے لگی۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ دادی کے قیلولے کا ٹائم ختم ہوتا، مجھے مامی کے گھر کا ایک چکر لگا لینا چاہیے تھا۔ ویسے مجھے ایک بات تو بتاؤ نیلی، یہ دن رات مامی کی خدمتیں کر کے تمہیں کیا حاصل ہونے والا ہے؟ ایسا بیتکا اور بونڈا سوال صرف صبح ہی کر سکتی تھی۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہی جو تمہیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر تم ان کے بیٹوں کی بات کر رہی ہو تو مجھے ان میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ بڑی بے نیازی سے چپس کا خالی پیکٹ ایک طرف اچھالا۔ یہ رشتہ دار بڑے خود غرض ہوتے ہیں۔ اپنے خوبرو اور کماؤ پوتوں کے لیے ان کی نظر خاندان کی لڑکیوں پر کبھی نہیں ٹکتی۔ خود بھلے ہی اپنی کالی پیلی کانی بینگی لڑکیاں خاندان میں کھپا دیں، بہو ہمیشہ باہی ہی کھلاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں نے کندھے اچکائے، مگر میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی، کیونکہ مجھے انجان لوگوں میں جانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ ہول اٹھتے ہیں مجھے سوچ کر ہی۔ میں نے اپنی مجبوری بتائی۔ اچھا، میں جا رہی ہوں، اس سے پہلے کہ دادی جاگ جائے۔ مجھے اچانک یہ خیال آیا اور اس کے منہ کھولنے سے پہلے ہی میں جلدی سے
باہر نکل آئی۔ اس نے بلند آواز میں کچھ کہا بھی تھا مگر میں نے پلٹنے کی حماقت نہیں کی۔ مامی کے گھر پہنچنے میں مجھے بمشکل 2 منٹ لگے تھے۔ نیچے کوئی نہیں تھا۔ لاؤنج میں خلاف توقع سب کچھ بہت سمٹا ہوا اور صاف ستھرا تھا۔ مامی اتنی نفیس طبیعت کی مالک تو ہرگز نہیں تھی، اور نہ ہی بقول ان کے اس عمر میں ان سے اتنی صفائیاں ہوتی تھی۔ ماسی صبح میں صرف ایک بار صفائی کرتی تھی۔ میں دیگر کاموں کے ساتھ صفائی بھی کر جاتی، مگر بہت سگر اور سلیقہ مند تو میں بھی نہیں تھی، اور ان کے گھر میں تو میں اس مقولے پر عمل کرتی تھی کہ روم میں وہی کرو جو رومن کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جی جان لگا کر گھر کا کونا کونا چمکا کر مجھے کون سا پرائڈ آف پرفارمنس ملنے والا تھا جو خود کو ہلکان کرتی۔ مامی تو سچڑی صفائی دیکھ کر ہی خوش ہو جاتی تھی۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ صاف ستھرا چمکتا دمکتا خوشبو میں بسگر کیسا ہوتا ہے۔ اب اگر کچرا ڈسٹ بن میں جانے کے بجائے 3 سیٹر صوفے کے نیچے پڑا ہے تو ان کی بلا سے کم کسی کو نظر تو نہیں آ رہا نا۔ اگر گندے برتن دھلنے کے بجائے ایک بڑے سے پتیلے جس میں چاولوں کی تہ جل کر چپک چکی ہو کے اندر اوپر ڈھکن رکھ کر چھپا دیے گئے ہیں تو انہیں کیا پرواہ؟ ٹی وی کے اوپر، ٹیبل کے نیچے یا پھر ادھر ادھر لڑکے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے جو فکر کریں۔ یہ بھی ان کے لیے شکر کا مقام تھا کہ کوئی تھا جو آ کر ان کا اتنا کام تو کر جاتا تھا، ورنہ اس مہنگائی کے دور میں کون تو دو ملازمہ افورڈ کر سکتا ہے۔ اوپر اب لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی میں اس حیرانی میں ڈوبی تھی کہ اس خالصتاً زنانہ صفائی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے کہ سامنے موہت کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل آیا۔ میں چونک گئی۔ تمہارے گھر میں کوئی آیا ہے کیا؟ اس سے مجھے جواب ملنے کی امید تو نہیں تھی کہ اس کا گھر اور گھریلو معاملات سے تعلق اتنا ہی تھا جتنا ہمارے حکمرانوں کا ہمارے ملک سے، یعنی صرف کھانے کی حد تک۔ پھر بھی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے پوچھ لیا، ہاں تم ہی تو آئی ہو؟ دونوں ہاتھوں میں پکڑے چائے کے 6 کپ سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ سادگی سے بولا۔ میں تب گئی۔ میرے علاوہ ہو سکتا ہے آیا ہو، میں تو ناشتے کے بعد اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلا۔ کیوں؟ کوئی چلہ کاٹ رہے تھے؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ جینس پر بنیان پہنے بکھرے بالوں کے ساتھ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی نیند سے جاگا ہو۔ مامی کے چاروں بیٹوں میں سے اگر کوئی عجیب ترین تھا تو وہ یہی تھا۔ تھا تو بہت ہینڈسم، مگر میں نے کبھی اسے ڈھنگ کے حلیے میں نہیں دیکھا تھا۔ شلوار پر شرٹ پہن تھا، ٹراؤزر پر کرتا اور جینس پر لمبی لمبی قمیص۔ کالے ہلکے گھنگریالے بال یوں بکھرے ہوئے ہوتے جن میں سال ہر سال سے برش نہ پھیرا گیا ہو۔ شیو ایسی ہوتی کہ نہ تو اسے داڑھی کہا جا سکتا تھا نہ کلین شیو۔ پیروں میں ہمیشہ ہوائی چپل ہوتی۔ اسے دیکھنے کے بعد اگر کوئی ارمان اور فروخ کو دیکھ لیتا تو یقین ہی نہ کرتا کہ موہت ان کا بھائی ہے۔ نہیں، میں کمپیوٹر پر مصروف تھا۔ وہ ٹی وی آن کرتے ہوئے ریموٹ لے کر صفحے پر آ بیٹھا۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہی تھی؟ صفائی دیکھ کر حیران ہوئی تھی اس لیے پوچھا۔ او ہاں، اس نے پہلی بار چونک کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ شاید آفاق کر گیا ہو، ساتھ ہی اپنی رائے بھی پیش کر دی۔ میری ہنسی بے ساختہ تھی۔ مجھے گڑنے لگا۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ جو لطیفہ تم نے سنایا ہے اس پر میں ہنسنے کے سوا اور کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے اسی سے پوچھ لیا۔ وہ کندھے جھٹکتے ہوئے بولا، آفاق کبھی کبھی کام کر لیتا ہے، ایسا کام نہیں کرتا ہوگا۔ میں نے جتاتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے۔ تبھی اس نے دوبارہ پکارا، رکو نیلی بات سنو۔ کیا ہے؟ میں تب کر پلٹی۔ 1 کپ چائے تو بنا دو پلیز۔ وہ ملتجی لہجے میں درخواست کر رہا تھا۔ ابھی جو یہ 6 خالی کپ اپنے کمرے سے لائے ہو اس کی چائے کس نے پی؟ مجھے غصہ آنا لازمی تھا۔ اگر میں اس گھر کے کسی فرد کے کام کو نہ کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ مجھے اپنی ملازمہ ہی سمجھنے لگے۔ ارے اس میں سے آخری کپ بھی میں نے کوئی آدھے گھنٹے پہلے پیا ہے، اور تمہیں اندازہ ہے کہ آدھے گھنٹے میں کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں؟ تمہارے لیے تو صرف 2 منٹ کا کام ہے۔ چائے کے پیچھے موہت اتنا ہی پاگل تھا کہ اگر اس کا مقابلہ کسی عادی نشے باز سے کروایا جاتا تو وہ نشے سے توبہ کر لیتا، مگر موہت چائے پینا نہ چھوڑتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بیزار ہوئی۔ ابھی میں مامی کی بات سن لوں، انہوں نے ہی مجھے بلایا ہے، پھر آ کر بنا دیتی ہوں۔ پلیز جلدی آنا، اس نے پیچھے سے کہا تھا اور میں سر ہلاتے ہوئے اوپر چلی آئی۔ اوپر بھی نیچے کی طرح 3 کمرے تھے، ایک ماموں مامی کا اور ایک آفاق اور فروخ کا، مگر مجھے کسی کمرے میں جھانکنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی کیونکہ کمروں کے آگے بڑے سے ہال میں مجھے مامی بیٹھی نظر آ گئی، اور وہ اکیلی نہیں تھی، ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ السلام علیکم مامی،
میں نے دانستہ اونچی آواز میں کہا تاکہ وہ خود ہی میری جانب متوجہ ہو جائے۔ اے لو نیلی، تمہیں اب خیال آیا ہے آنے کا؟ میں نے آفاق کو گھنٹہ بھر پہلے بھیجا تھا۔ انہیں میری شکل دیکھتے ہی یہ شکوہ یاد آیا۔ ان کے ساتھ بیٹی گلابی کاٹن کے سوٹ میں ملبوس وہ لڑکی بھی چونک کر مجھے دیکھنے لگی تھی۔ اچھا، آفاق مجھے بلانے آیا تھا؟ میں مصنوعی حیرانی سے بولی، مگر اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ میرے ہی آنے کا دل ہوا تو میں چلی آئی۔ میں فراٹے سے جھوٹ بولتی ان کے پاس والے صفحے پر آ بیٹھی۔ آفاق کو اتنی سزا تو ملنی ہی چاہیے تھی میرا ماسک وقت سے پہلے دلوانے کی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ نیلی اس سے چھپے ہے۔ آنے دو اسے، آج میں اس کی اچھی خبر لیتی ہوں۔ مامی بیچاری غصے سے بڑک اٹھی۔ میں نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کے نقوش مجھے کچھ جانے پہچانے سے لگ رہے تھے، مگر ذہن پر زور دینے کے باوجود جب مجھے کچھ یاد نہ آیا تو میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، کون ہے آپ؟ یہ کیسا سوال ہے جو کسی اجنبی سے کرتے ہوئے لہجہ کتنا بھی مہذب اور شائستہ کیوں نہ ہو اسے کسی پتھر کی طرح لگے گا۔ میں نے یہ سوال سن کر اس لڑکی کی آنکھوں میں بھی واضح ناگواری اتر آئی تھی، مگر تڑپنے کا مظاہرہ اس نے نہیں، مامی نے کیا۔ باولی ہو گئی ہو کیا نیلی؟ تم انمتا کو نہیں جانتی جو یہ سوال کر رہی ہو؟ کون انمتا؟ میں نے ہکا بکا ہو کر باری باری دونوں کے چہرے دیکھے۔ میری بھانجی، مامی نے ماتھا پھیٹا۔ آپ کی بھانجی؟ میں نے الجھ کر دہرایا۔ مگر مامی، میں نے تو آپ کی اکلوتی بہن کی دونوں بیٹیوں کو دیکھ رکھا ہے، اور کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ ایسی بالکل نہیں تھی، کیونکہ آج گھاس کھا کر آئی ہو نیلی۔ مامی زچ ہوئی۔ میں نے کب کہا کہ یہ فاطمے کی بیٹی ہے؟ یہ میری خالہ زاد بہن نرگس کی بیٹی ہے۔ پہلے یہ لوگ یہی رہا کرتے تھے، اور بچپن میں تو تم اس کے ساتھ کھیلتی بھی رہی ہو، اتنی جلدی بھول گئی؟ انہوں نے وضاحت کی، اور ان کی اس وضاحت میں مجھے 2 لفظ بےحد پسند آئے تھے، اور وہ 2 لفظ تھے اتنی جلدی۔ یعنی مامی جانتی تھی کہ میرا بچپن گزرے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ خیر، اب میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کی صورت مجھے اتنی جانی پہچانی کیوں لگ رہی تھی۔ میں نے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر اسے دیکھا۔ مجھے اپنی بچپن کی دوست سے مل کر اچھا لگا۔ یہ صرف ایک رسمی جملہ تھا، ورنہ مجھے اپنے اور اس کے بیچ کھیل کود کا بورسہ بالکل یاد نہیں تھا جو مامی یاد دلا رہی تھی۔ مجھے بھی اچھا لگا۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ کافی خاموش طبع لگتی تھی۔ اچھا مامی، آپ بتائیے، آپ کیوں بلا رہی تھی؟ میں ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ اور ذرا جلدی کہیے، میں امی سے 5 منٹ میں آنے کا کہہ کر آئی ہوں۔ میں نے ایک اور جھوٹ بولا، اس لیے نہیں کہ مجھے جھوٹ بولنا پسند ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر میں ان سے یہ بات نہ کہتی تو وہ شام تک مجھے یہیں بٹھائے رکھتی۔ کیا ضرورت تھی اپنی ماں سے یہ بات کرنے کی؟ اب بھلا میری بات 5 منٹ میں ہو سکتی ہے؟ مامی کی تیوریاں چڑھیں، لہجہ معترض ہوا۔ خالہ، میں یہ برتن لے جاؤں؟ انمتا بول اٹھی۔ ہاں لے جاؤ، اور نیلی کے لیے 1 کپ چائے بھی لے آنے۔ مامی مہمانداری کی بالکل قائل نہ تھی۔ ان کے گھر اگر وینا ملک بھی آ جاتی تو وہ اس سے بھی اپنے گٹے گوڑوں اور جگر پیپڑوں کی نہ جانے کون کون سی بیماریاں گنوا کر کچن میں برتن مانجنے اور روٹیاں بیلنے پر لگا دیتی۔ مامی یہ کب اور کہاں سے آئی اچانک؟ اس کے جاتے ہی میں نے رازدارانہ انداز میں ان سے دریافت کرنے لگی۔ اچانک نہیں آئی، میں نے ہی اسے بلایا ہے۔ یہ بھی مہربانی ہے اس کی ماں کی کہ میرے ایک بار کہنے پر ہی اسے اتنی دور کراچی بھیج دیا۔ اتنی دور سے کیا مطلب؟ اتنی دور سے مطلب کیا ہے مامی؟ حیدرآباد سے آئی ہے، ناوے سے نہیں۔ میں بدمزہ ہوئی۔ خیر یہ بتائیے، آپ نے اس سے بلایا کیوں؟ تم تو یوں پوچھ رہی ہو جیسے تمہیں میری حالت پتہ ہی نہ ہو۔ جوڑوں کے درد نے اٹھنا بیٹھنا محال کر دیا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر الگ جان نہیں چھوڑتا، اور پھر سے اپنی بیماری کی فہرست گنوانے لگی تھی۔ زچ ہو گئی۔ مامی پلیز، جانتی ہوں میں آپ کی یہ تمام بیماریاں، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اسے کیوں بلایا؟ بہت بولتی ہو تم نیلی، دوسروں کو تو بولنے ہی نہیں دیتی۔ وہ میرے بیچ میں بات کاٹ دینے پر خفا ہوئی۔ تم سے اچھی تو وہ انامتا ہے، مجار ہے جو بڑوں کے آگے منہ سے بھاپ بھی نکالے۔ مامی، میں تعصب اور تحقیر سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ ابھی اسے آئے 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے اور آپ کے لیے وہ مجھ سے اچھی بھی ہو گئی؟ ارے میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ یکایک گڑبڑا سی گئی۔ ایک تو آج صبح سے ہی میرا دماغ الٹا ہوا ہے۔ تم چھوڑو یہ سب، میں تم سے کچھ اور کہنے والی تھی۔ وہ میں نے تمہاری ماں کو کہلوائی تو تھا، لیکن اگر وہ بھول گئی ہو تو تم اسے یاد دلا دینا۔ سٹپٹا کر بات بدلنے کی کوشش میں انہوں نے جو اوٹ پٹانگ کہا تھا
وہ میرے سر پر سے گزر گیا اور میں مزید چڑھ گئی۔ ویسے آپ نے امی کو کیا کہلوایا تھا؟ میں نے روٹے لہجے میں پوچھنے لگی۔ یہی کہ وقت سے پہلے تیار ہو جائے، مانا کہ آمنہ میری سہیلی ہے، مگر عین کھانے کے وقت ان کے گھر جانا بالکل بھی مناسب نہیں۔ اس کی تو عادت ہے، پہلے سے اطلاع کر دو تو ہر 2 منٹ بعد فون کر کے آنے کا وقت پوچھتی ہے۔ انہوں نے آپ کو دعوت پہ بلایا ہے؟ میں کافی حیران ہوئی۔ امی نے تو مجھ سے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ نہیں بھائی، انہوں نے بیزاری سے ہاتھ ہلایا۔ رشتہ پکا کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا، اور میں ہونق بنی منہ کھولے انہیں دیکھتی رہی۔ کس کا رشتہ؟ کافی دیر بعد میرے لبوں سے آواز نکلی، بے حد ہلکی سی، ارمان کا۔ اور کس کا؟ اور انامتا کو بھی میں نے اسی لیے بلایا ہے۔ رشتہ پکا ہو جائے تو منگنی کے 100 مسئلے 100 کام۔ اب میں تو کچھ کرنے کی جوگی نہیں، اب تم اور انامتا مل کر سارے کام کر لینا۔ وہ بڑے اطمینان سے بولی، اور اشتعال کے باعث مجھے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ جی ضرور، سارے کام نہیں تو کروں گی۔ ارمان بھیا کی منگنی میں اس وقت ضبط کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، سو وہی کر رہی تھی۔ ویسے انامتا ہے بڑی پرتیلی، آتے ساتھ ہی سارا گھر چمکا ڈالا۔ ہاں، نمبر جو بڑھانے تھے۔ میں کھڑی۔ ویسے اسے بلانے کا میرا ایک مقصد اور بھی تھا، اور سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ تو میں غصے میں ہونے کے باوجود چونک گئی۔ کیا؟ فاروق کے مزاج کا تو تمہیں پتا ہے، اترا بیل ہے، نکیل ڈالنے بھی کوئی پاس نہیں جا سکتا، اور مجھ سے تو اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے تو دیکھے بغیر، لڑکی کو جانے بغیر وہ شادی نہیں کرے گا۔ تو اچھا ہے، جب تک یہ یہاں ہے فاروق بھی سے جان لے۔ مجھے تو یہ لڑکی شروع سے ہی بہت پسند رہی ہے، بس فاروق کو بھی پسند آ جائے۔ اتنا کچھ سننے کے بعد بھی میرا وہاں بیٹے رہنے کا کوئی جواز بنتا تھا؟ بالکل نہیں۔ میں تو حیران اس بات پر تھی کہ میں کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ کیوں نہیں پڑی۔ بس مامی، میرے 5 منٹ ختم ہوئے۔ میں نے ضبط کی حد پار ہو چکی تھی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر اپنی ماں کو یاد دلا دینا کہ وقت سے پہنچنا ہے۔ اور ارے لو دیکھو، میں نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مارا۔ میں نے تمہیں بلایا کس لیے تھا وہ تو سن لو۔ بتائیے۔ کاش وہ اس وقت میرے دل میں جھانک سکتی۔ ہم تو کل وہاں جا رہے ہیں، تو تم آ کر ان کے لیے کھانا بنا دینا۔ ویسے تو میں ان کو ہوٹل سے منگوانے کا کہہ دیتی، لیکن ارمان کو باہر کا کھانا بالکل پسند نہیں، اور انامتا بھی میرے ساتھ جائے گی تو ٹھیک ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ وہ شاید انامتا کو ابھی سے اپنی بہو کی حیثیت سے ان سے متعارف کروانا چاہتی تھی۔ اسی وقت انامتا بھی کپ اور ترموس لیے اوپر چلی آئی۔ وہ بھی میرے 5 منٹ ختم ہونے کے انتظار میں تھی شاید۔ پھر مامی کے روکنے کے باوجود میں مزید ٹہرے بنا نیچے آ گئی، اور ٹھیک اسی وقت جب میں دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی، موعید کی تیز آواز نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ نیلی کی بچی، تم نے مجھ سے چائے بنانے کا کہا تھا، اب کہاں بھاگ رہی ہو؟ چپتے چپاتے بکواس بند کرو، میں تو جسے پھٹ ہی پڑی۔ میں کوئی چپتے چپاتے نہیں بھاگ رہی تھی، سمجھے؟ اتنا ہی مارے جا رہے تھے تو اپنی اس کزن سے کیوں نہیں کہا جب وہ نیچے آئی تھی؟ میرے دانت پیسے تھے، اور وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے حق تک سا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ظاہر ہے اتنی چھوٹی سی بات پر میرے اتنی شدید رد عمل کو اس نے کب سوچا ہوگا۔ بھاڑ میں جاؤ، اور خبردار جو آئندہ مجھ سے چائے بنانے کا کہا تو۔ میں پیر پٹکتی باہر نکل آئی۔ جس غصے کا اظہار میں نے موعید کے سامنے کیا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اندر سے تو میں جیسے ابل رہی تھی۔ ویسے اچھا تھا، موعید کو تو تھوڑا سبق سکھا دیا، وہ بھی تو ماں کا ہی بیٹا تھا، مامی نہ صحیح ان کا بیٹا ہی صحیح۔ تم جیسی بیوقوف لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میں بستر پر اوندھی پڑی تکیے میں منہ دیے لیٹی تھی، اور صبا میرے سامنے صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی، سرخ رسیلے تربوز سے ہونٹ سرخ اور گریبان تر کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً مختلف جملے میرے کانوں میں انڈیل رہی تھی۔ کوئی کسی پر اپنی خدمتیں، اپنی خوشامدیں نچاور کرتا بھی ہے تو اس کے تیور دیکھ کر، مگر تمہاری قسمت تو اس سیلز مین جیسے نکلی جو بانچے چیر کر بھی اپنا کوئی پروڈکٹ بیچے بغیر گاہکوں سے لاتے کھا کر ہی ان کے گھر سے نکلتا ہے۔ ایسی گھٹیا اور دل جلانے والی مثالیں صرف صبا ہی دے سکی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر بیزاری سے اسے دیکھا۔ سنو، تم یہاں سے دفع کیوں نہیں ہو جاتی؟ یہ تو پہلے ہی میں جلتے توے پر بیٹھی تھی، اور بجائے وہ مجھ پر پانی ڈالنے کی مزید آگ بڑکا رہی تھی۔
میں تو تم سے ہمدردی کرنے آئی تھی، آخر بہن ہو میری، تمہارے دکھ پر میں دکھی نہیں ہوں گی تو کون ہوگا؟ میں کوئی دکھی وکی نہیں ہوں، سمجھی؟ اور اللہ نہ کرے کہ میں کبھی دکھی ہوں بھی، میں صرف غصہ ہوں، شدید غصہ، اور یہ غصہ مجھے خود پر آ رہا ہے، اور میرے جی چاہ رہا ہے کہ میں خود کو زہر دے دوں۔ وہ ہنسنے لگی۔ تم خود کو زہر نہیں دے سکتی، وہ کام میں کر لوں گی۔ تم یہ بتاؤ تربوز کھاؤ گی؟ ٹھنڈا ہے، تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ شاید میری حالت اس وقت کچھ زیادہ ہی قابل رحم ہو رہی تھی، ورنہ سبز سے ایسی فراخی کی امید رکھنا بھی فضول تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر چھیننے کے انداز میں اس سے بول لیا، میں نے سوچ لیا ہے، آئندہ میں ان کے گھر جھانکوں گی بھی نہیں۔ ان کا کوئی کام کرنا تو بڑی بات ہے، اور مامی کی باتیں تو سنو، کل وہاں جا کر ان کے لاڈلے سے پترے کے لیے کھانا بناؤ۔ ارمان کو باہر کا کھانا نہیں پسند، نوکر لگی ہوں نا ان کی۔ شدید تیش میں تربوز کے ٹکڑے ایک کے بعد ایک نگل رہی تھی، مگر ٹھنڈے میٹھے تربوز سے بھی میرے غصے کا کچھ نہیں بگڑ رہا تھا۔ تم نے ہی ان کی عادتیں خراب کی ہیں، ان کے ایک بلاوے پر جاتی تھی نا بھاگ بھاگ کر، اب بھگتو۔ اب میں نہیں بھگتوں گی، اب انہیں بھگتنا پڑے گا۔ نہیں جاؤں گی میں ان کے گھر، چاہے ایک بار بلائیں چاہے 100 بار۔ باؤل خالی ہو گیا تھا، میں نے تربوز کے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈبویا۔ اب انہیں تمہاری ضرورت بھی نہیں رہے گی، ویسے بھی 2 بہویں آ جائیں گی تو پھر وہ کہاں گھاس ڈالیں گی تمہیں؟ صبا نے مجھے آئینہ دکھایا، بلکہ میری اوقات بتائی۔ جب تک نہیں آئیں گی تب تک تو کام پڑے گا نا، بھول جائیں اب نیلی کو۔ میں تو اب مر کر بھی ان کا کوئی کام نہیں کروں گی۔ میں سلگ کر دھواں ہوتی جا رہی تھی۔ مامی سے مجھے اس قدر خود غرضی، بے مروتی اور مفاد پرستی کی امید بالکل نہیں تھی۔ تم تو بچپن سے ان کے سامنے رہی ہو، ان کے کام آئی ہو، ان کا گھر سنبھالتی رہی ہو، اس کے باوجود انہوں نے ایک بار بھی تمہارے بارے میں نہیں سوچا۔ چلو ارمان بھائی کے لیے انہیں اپنی سہیلی کی بیٹی پسند آ بھی گئی تھی تو کم از کم فروخ کے لیے تو تمہارا سوچتی، مگر انہوں نے تو فروخ کے لیے بھی اپنی بھانجی کو یہاں بلوا لیا تاکہ ان کا نور نظر اسے دیکھ سکے، دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے، اور تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا۔ اسی پل فیصل نے اندر جھانکا۔ نیلی آپی، آپ کو دادی بلا رہی ہے، کہہ رہی ہے آ کر ان کے پیر دبا دیں۔ نہیں، مجھ پر یہ سن کر ہی تھکن طاری ہو گئی۔ دادی کو رات سونے سے پہلے یہ عادت میں نے ہی ڈالی تھی، مگر آج میرا دل حد سے زیادہ بیزار تھا۔ مجبوراً صبا سے فریاد کی، صبا تم چلی جاؤ پلیز، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ سوری، مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا، اور پھر نیند بھی بہت زوروں کی آ رہی ہے۔ تمہیں بلایا ہے تو تم ہی جاؤ، ویسے بھی بزرگوں کی خدمت کو منع نہیں کرتے، گناہ ملتا ہے۔ تو چشمے میں اس نے مامی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ ہلا نہیں جا رہا یا پھنس گئی ہو صوفے میں؟ کم کھایا کرو تاکہ وزن کچھ کم ہو موٹی، غصے اور جلاہٹ سے کہتے ہوئے میں نے اٹھ کر سلیپرز پیر میں گھسائے اور دادی کے کمرے میں چلی آئی۔ امی بھی وہی موجود تھی اور موضوع گفتگو وہی تھا، میری دکھتی بلکہ تڑپتی پڑکتی رگ۔ میں کہتی ہوں فاخرہ، تمہارے بھائی کو تو تمہارا ذرا خیال نہ ہوا، ذرا شرم نہ آئی، جو اپنی سگی بہن کو چھوڑ کر اپنی پھاپا کٹنی بہن کی سہیلی سے رشتہ داری جوڑ لی۔ زن مرید مرد تو بہت دیکھے ہیں، مگر تیرے بھائی جیسے نہ دیکھا نہ سنا۔ دادی کو مامی ایک آنکھ نہیں باتی تھی، اور اب تو انہیں بولنے کا سنہری موقع مل گیا تھا۔ امی بیچاری جو ایسے موقع پر ہمیشہ کرتی تھی وہی کر رہی تھی، یعنی صرف منانے کا کام۔ میں دادی کے نرم نرم بستر پر چڑھی اور ان کے پیر دبانے لگی۔ دادی نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر امی کے ساتھ مصروف گفتگو ہو گئی۔ ایک تو آج ویسے ہی میرا موڈ ٹھیک نہیں تھا، طبیعت مقدر تھی، اور اس وقت ان کے نرم بستر پر اے سی کی خنکی میں مجھے کب نیند کی جھپکیاں آنے لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور میں وہیں لڑک گئی۔ امی، رات کے کھانے میں کیا بنانا ہے؟ امی اس وقت ہلکے سبز رنگ کے چکن کاٹن کے سوٹ میں بڑی باوقار سے لگ رہی تھی، اپنے سونے کے کڑوں کے کیس کو درازوں میں ڈھونڈتے ہوئے ایک اچرتی سی نگاہ مجھ پر ڈال کر بیزاری سے گویا ہوئی۔ کچھ بھی بنا لو، تمہیں ہی کھانا ہے، ہم تو کھا کر آئیں گے۔ اچھا امی، جا ہی رہی ہیں تو لڑکی کی تصویر لے کر آئیے گا، آخر ہم بھی تو دیکھیں کون ہے مامی کا گوہر مقصود۔
تم نے آمنہ کو نہیں دیکھا؟ امی ایک دم چونکی۔ تو کیا ارمان بھیا کا رشتہ آمنہ آنٹی سے پکا ہو رہا ہے؟ میں حیران بھی ہوئی اور مشکوک بھی۔ یہ مامی نے اپنی سہیلی کی بیٹی کہا تھا، یا اپنی سہیلی اول فول ہی بکے جانا۔ میرے کہنے کا مطلب تھا آمنہ کی بیٹی بالکل آمنہ پر پڑی ہے، وہی ناک نقشہ، وہی لٹمار لہجہ، وہی بمشکل کانوں تک آتے بال۔ کیا اتنے چھوٹے بال ہیں؟ میں تو چلا ہی اٹھی، سچ مچ اتنے چھوٹے؟ ہاں، مگر اس میں قصور اس بیچاری کا بھی نہیں ہے، یہ گنج پن کی موریثی بیماری ہے۔ بے حد کھردرے ہلکے بدرنگ سے بال، کٹوائیں نہ تو اور کیا کریں؟ امی نے وجہ بتائی اور میں بے اختیار اپنی لمبی موٹی چٹیا کی نرماہٹ محسوس کرنے لگی۔ لیکن امی، بیچارے ارمان بھیا، انہیں تو لمبے بال پسند ہیں۔ مجھے افسوس ہوا۔ اس کی پسند کا خیال اس کی ماں کو رکھنا چاہیے تھا، تم کیوں فکر کر رہی ہو؟ ویسے بھابھی نے ارمان سے پوچھ کر ہی یہ رشتہ کیا ہوگا، اتنا فرمانبردار وہ بھی نہیں ہے کہ ماں کے ایک بار کہنے پر سر جھکا دے۔ امی کچھ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ صبا اس وقت کوچنگ سینٹر اور فیصل کہیں آوارہ گردیوں میں مشغول تھا۔ میں اپنے لیے چائے بنانے کچن میں چلی گئی۔ اپنے لیے چائے بنا کر کپ ہاتھ میں لیے جب میں اپنے پسندیدہ ناول کے ایک سنسنی خیز موڑ پر تھی، آفاقی آواز نے سارا موڈ غارت کر دیا۔ اف، کہاں چھپوں؟ میں نے خوف سے سوچا۔ باہر کا دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی، اسی لیے اب یہ مصیبت تو مجھے جھیلنی ہی تھی۔ سارا گھر بھائیں بھائیں کیوں کر رہا ہے؟ وہ اندر آیا اور عین میرے سامنے بیٹھ کر حیرانی سے استفسار کرنے لگا۔ مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی۔ میں نے چائے کا بڑا سا گھونٹ لیا اور اگلے ہی پل میری زبان بھی جلی اور میرا حلق بھی۔ دل تو خیر ویسے ہی ان دنوں تپتی بٹی بنا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ میری آنکھوں میں شاید پانی بھر گیا تھا۔ وہ تشویش کا شکار ہو گیا۔ کچھ نہیں، تم کیوں آئے ہو وہ پھوٹو۔ اب میں مامی کی فیملی کے کسی بھی فرد کو برداشت کرنے کی روادار نہیں تھی۔ اس کا منہ کچھ حیرت سے کھلا، پھر منہ بند ہو گیا۔ امی کہہ رہی تھی کھانا تم آ کر بناؤ گی؟ اگر تم وہاں آ جاتی تو مجھے پوچھنے کے لیے یہاں آنا نہ پڑتا۔ وہ چوکٹ سے ٹیک لگائے میری طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ میرے دل میں ناگواری کی ایک بھرپور لہر اٹھی۔ کیا میں ان کی نوکر تھی؟ صبا ٹھیک کہتی ہے، میں نے ہی ان کی عادتیں خراب کی ہیں۔ دیکھو میری بات سنو۔ میں نے چولہے کی آنچ دھیمی کی اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر روکے لہجے میں گویا ہوئی۔ تم دیکھ رہے ہو ہمارے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے۔ صبا ابھی آج ضرور جائے گی، مگر وہ کوئی کام کرتی نہیں ہے، یہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ اسی لیے میری طرف سے مشورہ یہی ہے تم لوگ آج کھانا باہر سے ہی منگوا لو۔ میں اپنا گھر اکیلا چھوڑ کر تمہارا کھانا بنانے نہیں آ سکتی۔ تو تم نے یہ بات پہلے ہی امی سے کیوں نہیں کہی؟ وہ جاتے ہوئے کم سے کم ہمارے لیے کھانا تو بنا جاتی۔ وہ بوکھلایا۔ نیلی، ایک کپ چائے میرے لیے بھی۔ اسی وقت صبا پھولی سانسوں اور گلابی چہرے کے ساتھ کچن میں داخل ہوئے۔ ارے تم کب آئی؟ میں حیران تھی۔ 7 بار پہلے، وہ تپی۔ ظاہر ہے ابھی آئی ہوں، اور یہ تم کیا دروازے میں سے سپلائی دیوار بن کر کھڑے ہو؟ ہٹو سامنے سے۔ اس نے آفاق کو دیکھ کر منہ بنایا۔ یہ تم پڑھنے گئی تھی یا میراتھن ریس میں حصہ لینے؟ اس کی اتھل پتھل سانسوں اور تمتماتے چہرے کو دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ یہ سب تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ فریج سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے آفاق کے پوچھنے پر وہ یکایک بھپر گئی۔ اس نے آج میرا حشر کر دیا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ روحان سے لہجے میں کہہ کر اس نے بوتل منہ سے لگائی اور آدھی بوتل ایک سانس میں ہی خالی کر دی۔ کیا ہوا؟ کہیں اس بار اس نے تمہارے پیچھے کتے تو نہیں چھوڑ دیے؟ چائے کا کپ آفاق کو پکڑاتے ہوئے میں باہر برآمدے میں آ گئی۔ گرمی ان دنوں اپنے جوبن پر تھی۔ کچن میں آگ کے سامنے 5 منٹ بھی کھڑے رہنا پسینے میں شرابور کر دیتا تھا۔ میں نے دوپٹے سے اپنا چہرہ پونچھا۔ میں آج کچھ لیٹ ہو گئی تھی، وہ بتاتے ہوئے آ کر دھم سے سامنے کرسی پر بیٹھی۔ اور اس نے تمہیں سزا کے طور پر بھاگتے ہوئے علاقے کے 2-4 راؤنڈ لگانے کا کہہ دیا۔ آفاق نے اندازہ لگایا۔ نہیں، صبا نے کچھ غصے سے تردید کی۔ یہ سب میں کلاس میں گئی تو وہ جنگلی مجھ سے پہلے موجود تھا اور پڑھانا شروع کر چکا تھا۔ حد ادب لڑکی، وہ تمہارا استاد ہے۔ کیا استادوں کے ادب و احترام کے پڑھے گئے سارے سبق تم بھول گئی؟ آفاق نے پھر بیچ میں اسے ٹوکا۔ چند لمحے اس کی بات سننے کے انتظار میں وہیں کھڑی رہی، پھر
کچن میں چلی آئی کہ سوا جتنا اونچا بولتی تھی اس کی آواز 7 سمندر پار بھی سنی جا سکتی تھی۔ کچن تو پھر بالکل پاس ہی تھا۔ دوسرے وہ چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی بہت لمبا کر دیتی تھی، فضول کا سسپینس پھیلاتی، رک رک کر ڈرامائی توقف کرتی۔ ایک جگہ ٹک کر صبر و تحمل سے اس کی الف لیلہ داستان سننا بڑے دل گردے کا کام تھا، اور میرے پاس نہ ایسا دل تھا اور نہ ایسا گردہ۔ پہلے تو اس نے میرے "میں آئی کم ان سر" کے جواب میں میرے لیٹ آنے پر 1 گھنٹہ بکواس کی، اور جب کھڑے کھڑے میری ٹانگیں سن ہونے لگی، میری کمر میں درد ہونے لگا اور پسینے سے میرے سر میں شدید کھجلی ہونے لگی تو اس نے مجھے اندر آنے کا کہا۔ اس نے ایک بار پھر رک کر توقف کیا اور آفاق بیتابی سے پھر بول اٹھا، "معید نے تمہیں 1 گھنٹہ کھڑا رکھا؟" "نہیں"، صبا نے اس کی بات کے جواب میں پھر نہیں کا نعرہ بلند کیا۔ میں اس وقت تھال میں چاول نکال رہی تھی۔ اس نہیں کی گردان پر مجھے شدید غصہ آیا۔ یہ لڑکی ایک ہی بار میں ساری بکواس کیوں نہیں کر لیتی؟ میں نے تنگ کر سوچا۔ جب میں اپنی سیٹ تک آئی تو اس نے مجھے روک دیا اور دوبارہ واپس دروازے تک جانے کو کہا۔ ہائے، وہ کیوں؟ آفیق کے ساتھ ساتھ اندر میں بھی حیران ہوئی۔ بقول اس کے پاؤں گھسیٹ کر چلتی ہوں، اس نے بتاتے ہوئے دانت پیسے گویا معید اس کے دانتوں میں دبا ہو۔ چپل گھسیٹنے کی آواز ذہنی خوف کا باعث بنتی ہے، دھیان بڑھتا ہے اور اسٹوڈنٹ ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ یہ ایک غیر اخلاقی اور غیر شائستہ حرکت ہے۔ مہذب لوگ اور باتہذیب اسٹوڈنٹس اس قسم کی حرکات سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ جاہلیت اور گنواڑپن کے مظاہرے نہ کلاس میں زیب دیتے ہیں اور نہ کسی پبلک پلیس پر۔ وہ برہمی سے بولتی جا رہی تھی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ کام تو معید نے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ صبح کی اس عادت سے تو میں بھی عاجز تھی۔ وہ 10 کلومیٹر دور بھی ہوتی تو اس کی چپل کی بھیانک چرچراہٹ مجھ تک پہلے پہنچ جاتی، اور یہ آواز جس قدر میرے اعصاب پر گراں گزرتی تھی میں بتا نہیں سکتی، یوں جیسے سیمنٹ کی دیوار پر کوئی ناخنوں سے کنچی ڈال رہا ہو۔ تو جانتے ہو، اس نے 1 نہ 2 پورے 15-20 بار مجھ سے یہ پریڈ کروائی اور کہنے لگا، ہمارا آج کا سبق یہی ہے، پاؤں گھسیٹ کر چلنے کے کیا نقصانات ہیں؟ آپ کے ایک دن کی پڑھائی برباد ہو سکتی ہے، آپ کے پیروں پر ورم آ سکتا ہے، آپ کو سانس لینے میں دقت ہو سکتی ہے۔ وہ یہ سب میری حالت دیکھ کر کہہ رہا تھا، اور پتہ ہے سارے اسٹوڈنٹ مجھ پر ہنس رہے تھے۔ وہ رونے کے قریب ہو گئی، اور چھٹی ہونے پر وہ اپنی بائک چھوڑ کر پیدل میرے ساتھ یہاں تک آیا کہ کہیں میں اپنی چل دوبارہ نہ بدل لوں، اور اس کے ڈر سے مگر کس طرح پہنچی ہوں یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ وہ بتا رہی تھی، اور تبھی مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کے گھر پہنچنے تک میں اس کی آمد سے بے خبر کیسے رہی۔ مجھے بے اختیار اپنی چھوٹی بہن پر پیار سا آ گیا۔ خیر، دیکھا جاتا تو قصور سارا معید کا بھی نہیں تھا۔ سبق تو صبح کو ملنا ہی چاہیے تھا۔ وہی پرجوش ہو رہی تھی اس اکیڈمی میں ایڈمیشن لینے کے لیے، کیونکہ معید ماسٹرز کرنے کے بعد وہاں عارضی طور پر فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کو انگلش پڑھانے لگا تھا۔ صبا خوش ہو رہی تھی یہ سوچ کر کہ معید اس کی مدد کرے گا، اسے نوٹس بنا کر دے گا، ایگزام میں اس کے لیے نقل کے پھرے بھی وہی تیار کرے گا، اور کلاس روم میں اس تک پہنچائے گا بھی۔ ایک ٹیچر کی کزن ہونے پر جو رعایتیں مل سکتی ہیں وہ سب صبا کے دھیان میں تھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ معید نے اس کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب اس کے لبوں پر معید کے خلاف کوئی شکایت نہ ہوتی۔ یوں لگتا تھا جیسے کزن ہونے کی وجہ سے معید نے اسے خاص نشانے پر رکھ دیا تھا، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ میں نے سوچ لیا، معید سے سبق کا بدلہ اب میں لوں گی۔ رات کو ماموں اور مامی بھی ہمارے گھر آ گئے، یعنی لڑکی والوں کے گھر سے سیدھے ہمارے گھر، اور ظاہر ہے ان کے ساتھ انعامتہ بھی تھی۔ اس دن کی نسبت سیاہ رنگ کے لباس میں آج وہ کافی اچھی لگ رہی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح چہرے پر سنجیدگی کی گہری چاپ لیے۔ صبح اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کوشش اس لیے کہ میں نے ابھی تک انعامتہ کے ہونٹ ہلتے ہوئے نہیں دیکھے تھے، اور سبق کی آواز تھی کہ ڈرائنگ روم کے دوسرے کونے پر باتوں میں مصروف دادی اور ماموں بھی ڈسٹرب ہونے لگے تھے۔ میں چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی آئی۔ تھکن تو بہت تھی، مگر صبح مر کر بھی نہیں اٹھے گی، یہ مجھے معلوم تھا۔ مامی اور امی برآمدے کی کرسیوں پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ مامی کو ابھی تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں ان کی ہدایت نظر انداز کر چکی ہوں، اس لیے انہیں مجھ پر کافی پیار آ رہا تھا۔ رہنے دو نیلی، چائے مت بناؤ، پہلے ہی اتنی تھک گئی ہو، ویسے بھی ہم تو وہاں سے پی کر آ رہے ہیں، انہوں نے مجھے کچن کی طرف آتے دیکھ کر کہا تھا۔ کوئی بات نہیں مامی، دوبارہ پی لیجیے گا، آپ کو پسند ہے نا؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ
اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں چائے دے کر میں اپنا کپ لیے اپنے کمرے میں آ گئی تھی تو بے مروتی، مگر سچ تو یہ تھا کہ میرا وہاں بیٹھنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ صبا تو موجود تھی ہی انعامتا کو کمپنی دینے کے لیے، اسی لیے بھی میں نے زیادہ پرواہ نہیں کی۔ اور اس وقت جب میں اپنی سوچوں میں غرق تھی، موہت کی آواز میرے بالکل قریب گونجی، ہائے! میں بے تحاشا اچل پڑی اور اس پر نظر پڑتے ہی میرے لب ناگواری سے بھنج گئے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کیا؟ اس نے استفہامی انداز میں بویں اچکائیں۔ جینس پر براؤن کرتا پہنے، آستینیں چڑھائے، اپنے مسلس کی نمائش کرتا دھیرے سے مسکراتا وہ میرے تاؤ بڑھانے لگا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بکھرے تھے، سرمگی سی گہری آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی بکھری تھی، رنگت تمتما رہی تھی۔ وہ شاید ابھی سو کر اٹھا تھا۔ اس کی بے ترتیب شخصیت کی طرح اس کے معمولات بھی بے ترتیب اور الٹے پلٹے تھے۔ نہ کھانے کا کوئی وقت مقرر تھا اور نہ سونے جاگنے کا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے خشک لہجے میں پوچھا۔ وہی جو تم کر رہی ہو، چائے پینے آیا تھا۔ ہوں نا میں ڈھیٹ؟ اس دن ایک کپ چائے کے لیے تم سے اتنی باتیں سننے کے بعد آج تمہارے ہی گھر میں تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پی رہا ہوں۔ اس نے اپنا کپ دکھا کر مجھے جتایا۔ تمہیں اپنی بھابھی کیسی لگی؟ میں نے اس کا سوال گول کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں لمحے بھر کو حیرت ابھری، پھر وہ کندھے اچکاتے ہوئے اپنے مخصوص لاپرواہ انداز میں بولا، ٹھیک ہی ہوگی۔ وہ ایک بار ہی ہمارے گھر آئی ہے اور تب بھی میں گھر پر نہیں تھا۔ تو تمہیں کوئی اشتیاق نہیں ہے اپنی ہونے والی بھابھی کو دیکھنے کا؟ مجھے اس کے انداز پر حیرت ہوئی۔ نہیں، اسے آخرکار ہمارے گھر ہی آنا ہے اور مجھے اکثر اسے دیکھتے ہی رہنا ہے۔ تو اشتیاق کیسا؟ وہ ایسا ہی تھا، ٹھوس، بے حس اور بے نیاز۔ اور تمہاری یہ والی کزن کیسی ہے؟ میں نے انامتا کے بارے میں اس کی رائے جاننی چاہی۔ کون؟ انم؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور میں شاکڈ رہ گئی۔ ایک ہی دن میں وہ تمہارے لیے انم بھی ہو گئی؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کا نام کافی لمبا ہے، مجھ سے نہیں لیا جاتا۔ تمہیں بھی تو میں نیلی ہی بلاتا ہوں نا؟ اس نے وضاحت دی، مجھے سبھی نیلی بلاتے ہیں۔ اگر صرف تم بلاتے تو میں کب کا تم پر بین لگا چکی ہوتی، اور دوسری بات وہ میری جیسی نہیں ہے۔ میں تڑخ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی جسے اس نے فوراً ہی چھپا لیا تھا، اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر وہ قدرے جھکتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، وہ واقعی تمہارے جیسی نہیں ہے۔ دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے انداز ایسا تھا جسے مجھ سے کوئی راز شیئر کر رہا ہے۔ وہ تم سے زیادہ اچھی ہے۔ بس چند ہی لمحے لگے تھے غور کرنے میں کہ اس نے کیا کہا تھا۔ اگلے ہی پل میں کھڑی ہوئی۔ مجھے نہیں پتا اس وقت میرے تاثرات کیسے تھے، مگر یقیناً خوفناک ہی ہوں گے، تبھی وہ اس قدر گھبرا گیا تھا۔ نیلی میری بات سنو۔ اس نے جھپٹنے کے انداز میں ٹیبل پر رکھے دونوں کپ اٹھائے۔ اس کا کپ تو خالی تھا، مگر اپنی چائے سے تو میں ایک گھونٹ بھی نہیں لے پائی تھی، اور اب میرے غصے سے وہی چائے کپ سے اچھل کر پہلے ٹیبل اور پھر فرش کو داغدار کر گئی تھی۔ میں تیزی سے کمرے سے نکلی تھی اور وہ بوکھلایا ہوا میرے پیچھے۔ نیلی کیا ہو گیا ہے یار، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ I'm sorry۔ اسی وقت جانے کے لیے مامی اور انعامتا بھی امی اور صبا کے ہمراہ اس طرف کو آئیں اور یہ صورتحال دیکھ کر ٹٹک گئیں۔ کیا ہوا؟ مامی نے حیرت سے بیٹی کی سمت دیکھا۔ وہ شرمندہ سا ٹھہر گیا۔ کچھ نہیں، میں نے چھوٹا سا مذاق کیا اور نیلی ناراض ہو گئی۔ وہ الجھا ہوا سا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ حد کر دی ہے موہت، مذاق بھی موقع اور اگلے کا موڈ دیکھ کر کرتے ہیں۔ نیلی کو نہیں پسند تو کیوں کیا ایسا مذاق؟ مامی نے اسے گرک دیا اور امی مجھے گھورنے لگی تھی، گویا سارا قصور میرا ہو۔ میں نظر انداز کر کے کچن میں آ گئی اور سنک میں پڑے برتنوں پر نل پوری قوت سے کھول دیا تاکہ باہر کی کوئی آواز میرے کانوں تک رسائی حاصل نہ کر پائے۔ ایک تو مجھے غصہ آتا جلدی تھا، اور جب آتا تھا تو اتنا شدید ہوتا تھا کہ میں ہر قسم کا لحاظ بھول جاتی تھی۔ I'm sorry نیلی، مجھے نہیں پتا تھا تم اتنا ری ایکٹ کرو گی۔ وہ میرے پیچھے ہی کچن میں چلا آیا۔ میں اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ ہتھیلی نل کی تیز دھار کے نیچے کیے میں سلگتے ہوئے لہجے میں بول اٹھی، مجھ پر اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہو؟ جا کر اپنی سویٹ کزن کو کمپنی کیوں نہیں دیتے جو مجھ سے زیادہ اچھی ہے؟ پانی کی دھار میری ہتھیلی سے ٹکرا کر
چینٹیاں میرے لباس اور چہرے پر اڑا رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نل بند کر دیا۔ میری سویٹ کزن تو تم ہو، اور تم جیسی کوئی نہیں، اس پوری دنیا میں تم جیسی کوئی نہیں۔ ایک ہاتھ سلیب پر جمائے وہ میری طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہنے لگا، اچھا۔ میں نے استہزائیہ انداز میں مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس میں ایک جملہ اور بھی ایڈ کر دو، مجھ جیسی جلکڑی، جگڑالو اور حاسد لڑکی۔ دل میں تو یہی سوچ رہے ہوگے نا؟ وہ ہنس پڑا۔ میں دل میں آئی سوچ زیادہ دیر دل میں نہیں رکھتا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، تم صرف تم ہو، تم جیسا دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی، رخسار میں جیسے انگارے دہک اٹھے اور میری نم ہتھیلی میرے رخسار پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ تم نے مجھ سے بات کی؟ میں اپنے بیڈ پر نیم دراز کچھ غیر دماغی کے عالم میں میگزین کی سرگردانی کر رہی تھی جب صبا نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا، کس بارے میں؟ میں چونکی۔ نیلی، تم اتنی گھٹیا ہو، تم نے مجھ سے کہا تھا تم اسے ٹھیک ٹھاک سنانے والی ہو۔ وہ ناراضی سے بولی۔ ہاں کہنے والی تھی، لیکن اس نے میرے سامنے جو بکواس کی اس سے میرا دماغ گھوم گیا اور میں نے مزید اس سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ کہتے ہوئے میرے ذہن میں اس کی کچھ دیر پہلے کا طرز عمل سوئیاں چبو رہا تھا۔ نہیں، وہ میرا وہم تو اور کچھ نہیں۔ میں نے سوچ کر اپنی بے چینی ختم کرنی چاہی۔ موہت کے بارے میں ایسا کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ اچھا ہاں، کیا کہا تھا اس نے؟ وہ فوراً اپنا دکھڑا بھول کر متجسس ہو گئی۔ میں نے اسے انمتا کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا وہ مجھ سے زیادہ اچھی ہے۔ اس دن مامی نے بھی یہی کہا تھا، بس مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے میگزین تکیے کے نیچے گھسایا۔ نیند میری آنکھوں میں اترنے لگی تھی۔ تو اس میں بڑکنے والی کون سی بات تھی؟ سچ ہی تو کہا اس نے۔ نمتا واقعی بہت اچھی ہے، تم نے تو خواہ اس بیچاری سے بیر باندھ دیا ہے۔ صبا کو اس سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ میں اسے گھورنے لگی، اس سے پہلے کہ تم پر بڑکوں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم اسے جیلس کیوں ہونی لی؟ ابھی تو مامی نے فاروق سے اس کا رشتہ پکا بھی نہیں کیا، تمہارا چانس ابھی بھی ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے بھی میرے جی جلانے سے باز نہیں آئی۔ میں لعنت بیچتی ہوں، اس پر بھی اور فاروق پر بھی۔ میری آواز بلند ہوئی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنے بستر پر گری تھی اور پھر کافی دیر تک ہنستی رہی۔ میں نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ اس دن شام کو میں نے فیصل کو زبردستی پڑھنے بٹھا دیا۔ میں بھی یہ کام امی کی گھرکیاں اور جھڑکیاں کھانے کے بعد بادل نخواستہ کر رہی تھی۔ وہ بھی رسیاں تڑوانے کی فکر میں تھا۔ پڑھائی کے معاملے میں وہ بالکل صبر پر گیا تھا۔ ہر سال وہ بمشکل پاس ہوتا اور ماہانہ ٹیسٹوں میں تو اس نے فیل ہونے کا ریکارڈ بنا ڈالا تھا۔ اکلوتے بیٹے کی یہ نالائکی جہاں امی کے لیے لمحہ فکریہ تھی، وہیں ابو بھی ملائیشیا میں بیٹھے دن رات اس فکر میں گلتے رہتے۔ فون کرتے تو ان کی آدھی باتیں فیصل اور اس کی پڑھائی سے متعلق ہوتی ہیں۔ پیسے بیچتے تو علیحدہ سے ایک بڑی رقم اس کے مہنگے اسکول اور ٹیوشن سینٹر کی فیسوں کے لیے ہوتی۔ کچھ ماہ پہلے علاقے کے سب سے مہنگے کوچنگ سینٹر میں اس کا ایڈمیشن کروایا تھا، مگر جب اس کا ذرہ برابر اثر بھی اس کی تعلیمی کارکردگی پر نہیں پڑا تو امی کو تشویش لاحق ہوئی اور انہوں نے آفاق کو اس پر نظر رکھنے کو کہا۔ دوسرے دن ہی وہ اسے ٹیوشن سینٹر کے بجائے ویڈیو گیم شاپ سے پکڑ لایا اور اس سے اگلے روز کرکٹ کے گراؤنڈ سے۔ اب امی نے اس کی ذمہ داری مجھے سونپ دی تھی کہ میں بڑی بہن ہوں اور میرے روب میں بھی ہے تو شاید وہ مجھ سے پڑھ لے۔ اس وقت میں نے اسے ایک مضمون یاد کرنے کو دیا ہوا تھا۔ اسے یاد کرنے کا کہہ کر میں دادی کے لیے چائے لے کر ان کے کمرے میں چلی آئی۔ امی بھی وہیں موجود تھی۔ مجھے دیکھتے ہی جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا۔ نیلی، تم پرسوں بھابھی کے ہاں کیوں نہیں گئی؟ بھابھی کافی ناراض لگ رہی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا میں نے تمہیں منع کیا ہے۔ تو اچھا کیا نا، نہیں گئی۔ اسے تو مفت کی نوکرانی مل گئی ہے، جب جی میں آتا ہے بلاوا بھیج دیتی ہے۔ مگر تم تو کچھ شرم کر لو، یہ بیٹیاں کیا تم نے اپنی بھابھی کی خدمت کے لیے پیدا کی تھی؟ دادی نے برہمی سے امی کو لتاڑ دیا۔ تمہاری وہ چہیتی بھابھی، بیٹے کا رشتہ کرتے وقت تو اسے نیلی یاد نہیں آئی۔ کام پڑتا ہے تو سب سے پہلی پکار نیلی کے نام کی پڑتی ہے۔ میرا بیٹا وہاں پردیس میں اپنی جان اس لیے ہلکان کر رہا ہے کہ اس کی بیٹی یہاں دوسروں کا جھاڑو پونچھا کرتی پھرے۔ میں نے کنکھیوں سے امی کی طرف دیکھا۔ ان کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کچھ جذبے سے ہو کر بولی، اماں بات وہ نہیں ہے، بھابھی کہہ رہی تھی نیلی نے حامی بھری تھی آنے کے لیے،
مگر پھر نامعلوم کس وجہ سے نہیں آئی۔ انہیں تو یہی تاثر ملا نا کہ میں نے منع کر دیا ہوگا۔ صبح و شام تو ان کے گھر پائی جاتی ہے، اس دن بھی چلی جاتی تو کیا ہو جاتا؟ میرے سر میں درد تھا امی، اسی لیے نہیں گئی۔ آفاق کو تو میں نے بتا دیا تھا۔ میں دھیرے سے کہہ کر باہر آ گئی تھی، اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے وجہ پوچھتی پچھلے 2 دن سے وہاں نہ جانے کی۔ ویسے حیرت تھی کہ مامی کے ہاتھ سے بھی ان 2 دنوں میں کوئی بلاوا نہیں آیا تھا، حالانکہ اب تک ارمان بھیا کی منگنی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی تھی، یا شاید اب ان کے ہاں انعامتہ تھی، اس لیے انہیں میری ضرورت نہ رہی تھی۔ خیر جو بھی تھا، میں تو بہت خوش تھی۔ جب میں باہر آئی تو فیصل کو سیل فون پر گیم کھیلتے دیکھ کر میری جان جل گئی۔ فیصل! میں نے چلا کر اس کے ہاتھ سے سیل چھینا اور ایک زوردار ہاتھ اس کی گدی پر جما دیا۔ استغفر اللہ! اندر داخل ہوتے آفاق نے یہ منظر دیکھ لیا اور اب تعصب سے سر ہلانے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا تم اتنی ظالم بھی ہو سکتی ہو، اس معصوم پھول جیسے بچے کو اتنی بے رحمانہ مار۔ اس کی بکواس پر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں نظر انداز کر کے فیصل کی جانب متوجہ ہوئی، جو گھٹنوں میں سر چھپا کر رونے کا ڈرامہ کرنے لگا تھا۔ فیصل! یاد کرو فیصل! اسے سر نہ اٹھاتے دیکھ کر میں نے جلاتے ہوئے اس کی کمر پر مزید ایک دھپ لگائی۔ تھینک گاڈ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، ورنہ تم نے تو میری چمڑی ادھیڑ دینی تھی۔ فیصل مجھے تم سے ہمدردی ہے، تم یہاں میرے بھائی کو ورغلانے آئے ہو؟ میں لب بھینچے اسے گھورنے لگی۔ توبہ کرو بھائی، میں پاگل ہوں جو اسے تمہارے خلاف ورغلاؤں گا؟ مجھے اپنی جان بہت عزیز ہے۔ اس نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی۔ میرا جی چاہا فیصل کا بھاری بھرکم بیگ اٹھا کر اسے دے ماروں۔ مجھے تو یہاں امی نے تمہاری خیریت دریافت کرنے بھیجا ہے کہ پچھلے 2 دن سے نیلی نہیں آئی۔ دیکھ کر آؤں کہیں پاؤں میں موچ ووچ تو نہیں آ گئی۔ جو لڑکی بخار کی حالت میں ناغہ نہیں کرتی تھی، اس کے پاؤں میں زنجیر صرف موچ ہی ڈال سکتی ہے۔ اس نے نہایت سنجیدہ انداز میں اپنے گھٹیا خیالات مجھ تک پہنچائے۔ میرا بھڑک اٹھنا لازمی تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں مری جا رہی ہوں تمہارے گھر کے لیے؟ میرا اپنا کوئی کام نہیں ہے؟ اگر میں مامی کے اکیلے پن کا سوچ کر ان کی مدد کے لیے وہاں آ جاتی تھی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم اسے میرے لیے تانا بنا دو؟ ٹھیک ہے، نہیں آؤں گی اب میں تمہارے گھر، جا کر کہہ دینا مامی سے۔ غصے سے کہتے ہوئے میں نے انگلش کی کتاب کافی زور سے فیصل کو رسید کی تھی۔ وہ بلبلا اٹھا، جھوٹ موٹ کا رونے کا ڈرامہ کر کے اب وہ سچ مچ رو پڑا تھا۔ اب پتہ چلا رونا کیسے آتا ہے، طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے اس کی کتابیں سمیٹنے لگی۔ 1 گھنٹہ دماغ کھپا کر بھی اسے کچھ یاد نہیں کروا پائی تھی۔ وہ ڈھیٹ تھا ہی ایسا۔ نیلی تمہاری یہ عادت بہت خراب ہے، کسی اور کا غصہ کسی اور پر اتارتی ہو۔ ستون سے ٹیک لگاتے ہوئے آفاق نے جیب سے چاکلیٹ نکال کر میری طرف اچھالی۔ تم پر اتارنا چاہ رہی تھی مگر تم دور تھے۔ چاکلیٹ اٹھاتے ہوئے میں نے اس کی کتابیں بیگ میں رکھ کر زپ بند کی اور فیصل کو جھنجھوڑا۔ اٹھو، پڑھ چکے تم، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور میری جان چھوڑو۔ اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ اس کا دوسری بار رونا بھی ایک ڈرامہ ہی تھا۔ میری بات سنتے ہی اس میں جیسے بجلی بر گئی ہو۔ وہ اچھلا تو میں دنگ رہ گئی۔ فیصل! میں نے اسے آواز دی، مگر اب اسے میری بات کہاں سنی تھی۔ وہ قلانچے بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ آفاق میری کیفیت دیکھ کر ہنسنے لگا۔ بن گئی نا بیوقوف؟ ویسے میں تمہارے لیے یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ بنائے تو وہاں جاتا ہے جہاں کوئی گنجائش ہو۔ اس نے خود ہی اپنی کہی بات رد کی۔ تمہاری یہ کزن کب تک یہاں رہے گی؟ میں نے اس کی بات انسنی کر کے اپنی بات کہی۔ کون؟ انامتا؟ وہ چونکا۔ شکر ہے تم نے انم نہیں کہا۔ میں دھیرے سے بڑبڑائی۔ اس نے سن لیا۔ کیوں؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ویسے مجھے موعد نے بتایا تھا کہ تم اس کے انامتا کو انم کہنے پر کتنا چڑی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا اور شاید مجھے چڑھانا چاہ رہا تھا۔ یہ موعد کی خوش فہمی تھی کہ میں اس کے انامتا کو انم کہنے پر چڑی تھی۔ میں نے اس کے پر کافی زور دیا۔ میں صرف حیران ہوئی تھی، ایک ہی دن میں اتنی بے تکلفی۔ بات تو وہی آ گئی نا کہ تم جل گئی تھی۔ اس کا لہجہ اکسانے والا تھا۔ ہاں جلی تھی تو میں تنگ گئی۔ وہ مسکرایا۔ تو یہ کہ ابھی وہ ارمان بھائی کی منگنی تک یہی ہے۔ اس 1 ہفتے میں تم مزید جلنے کڑنے کے بجائے اس سے دوستی کر لو، فائدے میں رہو گی۔ وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ تم میں بلا رہی ہیں؟ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد میں بولی۔ دراصل وہ مجھے تپانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ مشکوک نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تمہارے کان بج رہے ہیں یا پھر تم مجھے یہاں سے دفع کرنا چاہ رہی ہو؟ مجھے ہنسی تو بہت آئی، مگر ضبط کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، نہیں،
थोड़ी देर पहले वो तुम्हारा पूछ रही थी, शायद उन्हें कोई काम है तुमसे। अब तुम जाकर उनसे पूछो तो वो तुम्हें बता देंगी। उसने बेख्तियार एक सर्द आह भरी। हमारे घर के सौदा सुल्फ लाने से बिल जमा करवाने तक हर काम वही किया करता था, इसीलिए इस वक्त उसके चेहरे पर ये सुनते ही थकन सी बिखर गई थी। जोड़ा कैसा लगा नीली? मैं मामू के यहाँ आई तो मामी और अनामिता लाउंज में अपनी शॉपिंग बिखराए बैठी थी। उन्हें बाजार से आई कुछ ही देर हुई थी। अरमान भाई भी वहीं मौजूद थे और फर्रुख और आफाक भी। अनामिता फौरन ही उठकर किचन में ठंडा लाने के लिए चली गई। रेड कलर के शेफून के उस खूबसूरत जोड़े को मैं अपनी गोद में फैलाई बैठी थी। कमीज के गले पर हल्का सा काम था, दुपट्टा पूरा भरा हुआ था। अच्छा है, मैं बेसाख्ता तारीफ कर गई। अनामिता ने पसंद किया है, मामी ने मेरी तारीफ के जवाब में बताया। जोड़े के साथ का दीगर सामान देखते हुए मैं सूट के हमरंग मोतियों वाले परांदे को देखकर हैरान हुई। मामी, ये परांदा लेने की क्या जरूरत थी? अव्वल तो आजकल परांदे का फैशन नहीं है, और फिर नब्बे के बाल ही कितने हैं जो आपने परांदे का तरद्दुद कर डाला। ये तो गंजे को कंगी देने वाली बात हुई। आखिरी जुमला मैं सिर्फ सोचने की हिम्मत कर सकती थी, कहने की नहीं। है क्या उसके बाल नहीं है? अरमान भाई जो अनामिता से शरबत का गिलास ले रहे थे एकदम से चौंक गए। मैंने उनकी तरफ देखा। ऑफ वाइट पैंट पर ब्लू कलर की शर्ट पहने, लाइट ब्राउन बालों को सलीके से जमाए, चेहरे पर हल्की हल्की सुनहरी दाढ़ी थी और लाइट ब्राउन बड़ी बड़ी रोशन ज़हीन आंखों पर सुनहरे फ्रेम की नफीस सी ऐनक। बिल्कुल डेनियल विटोरी लगते थे अरमान भाई। मैंने सर्द आह को अपने दिल ही दिल में दबा लिया। नहीं, बाल तो है, बस लंबे नहीं है। मैंने उनके हिरासा चेहरे को देखकर तसल्ली दी। हो जाएंगे लंबे भी, बालों का क्या है, घर की खेती है। मामी ने अच्छा जवाब ढूंढा बेटे का दिल बढ़ाने के लिए। ये अलग बात कि अरमान भाई बदल से हो गए। मुझे तो परांदे बहुत पसंद हैं। फरोख ने मुस्कुराकर परांदों की तरफ देखा। अगर ऐसा है तो इससे पहले मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगी कोई नरगिस और साइमा। वैसे भी मामी उनकी बड़ी फैन है, उन्हें मनचाही बहू मिल जाएगी और उनके जर्क बर्क परांदों की कदरदान भी। मैंने परांदा मामी की जानिब फेंका जो बेजारी सी शॉप पर समेटने में मसरूफ थी। अनंता आकर उनकी मदद करने लगी। अम्मी, मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, आते हुए लेट हो जाऊंगा, फिक्र मत कीजिएगा। अरमान भाई उठ खड़े हुए। मामी ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा नीली, तो तुम क्या कह रही थी साइमा और नरगिस के बारे में? अरमान भाई के जाते ही फर्रुख पूरी तवज्जो से मेरी जाने मुतवज्जा हुआ। वो तो शायद उनके जाने के ही इंतजार में था, कुछ पूछने को बेताब था। मैं तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती, तो बस वैसे ही कह रही थी। मैंने हैरान होकर नफी में सर हिलाया। अगर तुम सीरियस हो और अगर तुम्हें वाकई नरगिस जैसी कोई लड़की चाहिए तो तुम्हें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती, मैंने कहा। आफाक हंस पड़ा। थैंक यू सो मच इस मशवरे के लिए। फरोख के चेहरे पर खफत छाई। मगर मुझे नरगिस जैसी लड़की नहीं चाहिए। मुझे तो वो कहते कहते रुका। शायद उसे अपनी बात कहने के लिए मुनासिब अल्फाज नहीं मिल रहे थे। आफाक भी उसे हैरान नजरों से देख रहा था और मैं भी। मुझे नरगिस ही चाहिए। आफाक की आंखें हैरत से फैली थी और मैं चिल्ला उठी, क्या? आराम से। वो घबराया। मामी कुछ देर पहले ही किचन में गई थी और अनंता शॉपिंग के शॉपर्स लेकर ऊपर। अम्मी चाहती है मैं अनंता के बारे में सोचूं, उस पर गौर करूं, लेकिन मैं नरगिस को पसंद करता हूँ और उससे कमिटमेंट कर चुका हूँ। खुदा के लिए फरोख, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा बेचैन लहजा लरज उठा। उसने बात ही ऐसी कर दी थी। मैं हैरान थी। उसे नरगिस मिली कहाँ? शायद वो भी इसका फैन हो और उसका कोई शो देखने चला गया हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तो उम्र में तुमसे कितनी बड़ी है और पर इसका प्रोफेशन। मामी भले ही इसकी कितनी बड़ी फैन हो मगर वो उसे बहू बनाने पर कभी रजामंद नहीं होंगी। उम्र में वो मेरे जितने ही है और प्रोफेशन वो तो मेरा भी वही है। जो कहते कहते उसे अचानक ही जैसे कोई ख्याल आया था। वो रुक कर मुझे घूरने लगा। तुम किसकी बात कर रही हो? तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने बजाय जवाब देने के उल्टा सवाल कर लिया। अपनी ऑफिस को ली की, उसने चबा चबा कर बताया। मेरा हाथ बेख्तियार अपने मुंह पर गया था और आफाक का कहकहा बेकाबू हो गया। कसूर नीली का नहीं है। एक लम्हे के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था। वो हंसते हुए बोल रहा था। मुझे खजालत से अपना चेहरा तमतमाता हुआ महसूस होने लगा। तुम लोगों में कॉमन सेंस नाम की कोई चीज नहीं है। फर्रुख ने मायूसी से सर हिलाया। तुम में है क्या? साफ साफ नहीं बता सकते थे कि अपने ऑफिस को लेके बात कर रहे हो? नरगिस के नाम पर उस दूसरी नरगिस का जिक्र छिड़ना जरूरी था। मैं खजालत मिटाने को उसी पर चढ़ दौड़ी। तो ये किस नरगिस की बात हो रही है?
दो सीढ़ियां पलांगते नीचे उतरते हुए मोहित के कानों में शायद ये नाम पहले ही पहुंच गया था। और ब्लू जीन्स पर ब्लैक कलर की हाफ स्लीव्स की शर्ट पहने था जिसमें इसके बाजुओं के मसल्स नुमाया थे। दूसरे भाइयों की निस्बत वो कसरती जिसामत रखता था। अब उसने जिम भी ज्वाइन कर लिया था। मुझे समझ में नहीं आता नरगिस के नाम पर तुम भाइयों के कान क्यों खड़े हो जाते हैं, मैंने कहते हुए उस पर तंज किया था। क्या वाकई? उसने मुस्कुराकर अपने कानों को हाथ लगाया। वैसे उनके लिए तुम ये बात नहीं कह सकती क्योंकि इन दोनों के पैदाइशी ऐसे हैं। वो हंसा। नीली तुम कहाँ जा रही हो? अभी तो मैंने अपनी बात बताई भी नहीं है, मुझे जाने के लिए उठता देखकर फरोह ने कहा और मुझे गुस्सा आ गया। नहीं, पहले तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें कहना क्या है, उसके बाद कर लेना अपनी बात भी। जा रही हूं मैं। इसी वक्त मामी ने मुझे आवाज दी और मामी की आवाज देने का मतलब और क्या हो सकता था ये मैं अच्छी तरह जानती थी। सो बमुश्किल अपनी नागवारी छुपाती किचन की जानिब बढ़ाई। मुझे अंदाजा था कि फरोह को क्या बात करनी थी, यही कि मैं मामी को नरगिस के बारे में बताऊं और ये कि फरोह साहब उसके बगैर नहीं रह सकते, वो उससे शादी करना चाहते हैं और ये उनके खानदान में कभी हुआ नहीं है कि मर्द किसी को जबान दे और फिर से फिर जाए। सब फरोह की ख्वाहिश को मुकद्दम रखे और अनामता को भूल जाए। बल्कि बोलने की क्या जरूरत है, 2 बेटे और भी तो है। मुईद या आफाक में से किसी का रिश्ता उससे तय कर दे। वैसे भी मामी को अनामता को इस घर में रखने में दिलचस्पी है, ना कि फरोह से उसकी शादी कराने में। उस शाम मामी ने मुझे खाने पर रोक लिया, इसलिए नहीं कि वो मेरी मेहमान नवाजी करने के मूड में थी, बल्कि इसलिए कि उनका कीमा करेले खाने का मूड हो रहा था। और चूंकि ये अनामता से ठीक से बनता नहीं था, इसलिए मेरी शामत आई और मैं जो बारहा ये अज़्म दोहरा चुकी थी सबा के सामने भी कि आइंदा मैं उनके घर का कोई काम नहीं करूंगी। अब उसे यकसर पसे पुश्त डाले किचन टेबल की कुर्सी पर बैठी करेलों का ढेर काट रही थी और सोच रही थी, ये मुरव्वत भी क्या फजूल चीज है, सिर्फ और सिर्फ इंसान को ख्वार करवाती है और कुछ नहीं। अनमता तुम क्या करती हो? अनमता उस वक्त चूल्हे पर दूध की पतीली रखे उसके गर्म होने के इंतजार में थी और मैंने तो चिप होना सीखा ही नहीं था। कुछ खास नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। ग्रेजुएशन करने के बाद फारग ही थी कि खाला ने यहाँ बुला लिया। मैंने पहली बार उसके मुंह से इतना लंबा जवाब सुना था, यानी वो बातें करने के मूड में थी, वरना हर वक्त वो चेहरे पर नो लिफ्ट का बोर्ड लगाए रखती थी। उसके बाद तो इसे सलाम करने का भी दिल नहीं चाहता था। अच्छा, तो तुम्हारा दिल यहाँ लग गया? कुछ हौसला पाकर मैंने अगला सवाल किया। नहीं, दिल लगाने की क्या जरूरत, मैं तो बस इस संडे तक ही यहाँ हूँ और मेरा तो आने का कोई इरादा भी नहीं था। ये तो खाला ने बुलाया तो मैं इनकार नहीं कर पाई। उसने न जाने मेरे सवाल को किस अंदाज में लिया कि इतने रूखे लहजे में बोली थी। मैंने मुहावरतन दिल लगाने की बात की थी, कोई सचमुच के दिल लग जाने का तो नहीं कहा था जो उसे इतना बुरा लग गया। मैं अगली बात के लिए कोई मोहताज से सवाल सोचने ही लगी थी कि इस बार इसने पूछ लिया। खाला ने बताया था तुम बीए कर चुकी हो, तो आगे पढ़ने का नहीं सोचा? मैंने तो अभी ही बीए किया है और फिलहाल मैं 1 साल तक कुछ नहीं करना चाहती। वो शायद मुझे खुद से कुछ ज्यादा ही सीनियर समझ रही थी, हालांकि मैंने कोई सालों पहले बीए नहीं किया था, इसलिए काफी जताकर जवाब दिया। मुझे पढ़ने का काफी शौक है, इसलिए मैंने सोचा है मैं अपना साल जाया नहीं करूंगी। इस बार मेरे मुंह खोलने से पहले ही उसने इस खुद जवाब देने की मेहरबानी कर ली। अच्छी बात है। मैंने टोकरी का जायजा लिया, इसमें 2 करेले बचे थे और बॉल भी बढ़ चुका था। मैंने जरा देर को छुरी साइड पर रखकर उंगलियां चटखाई। तो हैदराबाद में पढ़ोगी या यहीं कराची में कहीं एडमिशन लोगी? मैंने कमर सीधी करने के लिए कोशिश से टेक लगाई। मेरी ख्वाहिश है मैं कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करूं। मैंने मुई से बात भी की है, उसने कहा था और मैं एकदम सीधी होकर बैठ गई। मोहित से बात की? मतलब वो मोहित से बात भी करती थी? मैंने बगौर उसे देखा और फिर से छुरी उठा ली। हाय लेडीज। उसने शायद अपना नाम सुन लिया था। मैंने बेजारी से दरवाजे की सिमत देखा। 1 कप चाय मिलेगी अनम? वो मुखातिब अनमता से था। अनम पर जोर देते हुए आंखें मुझ पर थी, शरारत से चमकती उसकी सियाह पुरअसर आंखें। शायद वो समझ रहा था मैं फिर कोई रिएक्शन दूंगी, मगर मैंने अक्सर नजरअंदाज करके करेला छीलना शुरू कर दिया। हाँ क्यों नहीं, मैं भी बना देती हूँ। अनंत ने जल्दी से बर्तनों के रैक से चाय की पतीली उठाई।
تھینک یو، ورنہ میں نے تو اکثر چائے کی فرمائش کے جواب میں جار پلانے والے ہی دیکھے ہیں۔ وہ دروازے میں ہی جم کر کھڑا ہو گیا۔ لیکن میں نے تو کبھی آپ کو جار نہیں پلائی۔ اننتا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جانتا ہوں تم کبھی مجھے جار پلاؤ گی بھی نہیں۔ مجھے اس کے لہجے میں مسکراہٹ سے محسوس ہوئے۔ اس لیے تو تم سے کہا ہے، کسی اور سے نہیں کہا۔ اور کس سے کہیں گے آپ میرے علاوہ؟ پتہ نہیں چھری کی دھار کچھ زیادہ تیز تھی یا میں نے ہی کریلے پر ذرا طاقت سے کٹ لگانے کی کوشش کی تھی۔ کریلے تو نہیں کٹا، مگر میرا انگوٹھا ضرور کٹ گیا اور میرے منہ سے بے ساختہ سسکارے نکل گئے۔ کیا ہوا؟ اننتا نے چونک کر مجھے دیکھا۔ موہت بھی اندر چلا آیا۔ کچھ نہیں، میں ہاتھ جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چوٹ لگ گئی ہے ذرا سی، میں بس ابھی آئی۔ میں نے خون روکنے کی کوشش میں انگوٹھے کو دبایا ہوا تھا اور باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ موہت نے اچانک میرا بازو پکڑ لیا۔ اب کیا اس چوٹ کی پٹی کے لیے بھی گھر جاؤ گی؟ بیٹھو یہاں، کچھ سخت سے لہجے میں کہتے ہوئے وہ مجھے پھر سے بٹھانے لگا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا۔ چاہے گھر جا کر پٹی کروں، چاہے اسپتال جا کر، تو میں اس سے کیا؟ بیٹھو نا نیلی، میں کر دیتی ہوں پٹی۔ اننتا پریشانی سے بول اٹھی۔ ارے پہلے مجھے مامی سے پوچھنے تو دو کہ ڈیٹول کی بوتل کہاں رکھی ہے۔ میں جھلائی۔ خون سے میرے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی بھی سرخ ہو گئی تھی۔ میں لے آتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ مجھے بادل نخواست سے دوبارہ بیٹھنا پڑا۔ کچھ لمحوں بعد اننتا نے میرے سامنے برفیلا پانی رکھ دیا۔ اس میں ہاتھ ڈبو تو خون بہنا بند ہو جائے گا۔ تھینکس۔ میں نے ہلکے سے مسکرا کر اس میں اپنا ہاتھ رکھا اور دوسرے ہی پل مجھے اپنے انگوٹھے کا درد کم ہوتا لگا۔ ارے اتنا خون! تھوڑی دیر بعد جب وہ دوائی لے کر میرے سامنے بیٹھا تو کانچ کے برتن میں خون ملا پانی دیکھ کر مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ وہ دوائی کی بوتل کھولتے ہوئے میرا ہاتھ تھامنا چاہا۔ نہیں، رہنے دو، میں جلدی سے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ اب خون بہنا بند ہو چکا ہے، مجھے درد بھی نہیں ہو رہا۔ وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں چوٹ تو لگی ہے نا؟ ہاں لگی ہے، مگر میں پٹی نہیں کرنا چاہتی، میں نے اکتا کر کہا۔ کیوں؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تبھی مجھے اس کی آنکھوں کی بے پناہ کشش کا اندازہ ہوا۔ میں نامعلوم سے احساس میں گھر گئی۔ شاید وہ چاہتا بھی یہی تھا۔ مجھے نگاہیں نہیں چرانی چاہیے تھی، مگر پھر بھی میں اس سے اپنی کمزوری کا احساس دلاتے ہوئے نظر چرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بس میری مرضی؟ مجھے کوئی جواب نہیں سوچا، مگر ہمیں ہر وقت اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے۔ اس نے خود ہی میرا ہاتھ تھام کر دوائی میرے ہاتھ پر انڈیلی اور میں اس کے لمس سے زیادہ اس کی گرفت کی مضبوطی سے ششدر کڑی رہ گئی تھی۔ میں شاور لے کر نکلی تو میں نے بیڈ کی سمت دیکھا جہاں صبا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ آج اکیڈمی نہیں جانا؟ اسے سستی سے پیر پھیلائے دیکھ کر میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، آج میرا موڈ نہیں ہے، اس نے بیزاری سے کہہ کر بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائی۔ اچھا، تو اب پڑھائی بھی تم اپنے موڈ کے حساب سے کرو گی؟ رکو، ابھی امی کو بتاتی ہوں۔ وہ ایک فیصل کو رو رہی ہیں اور یہاں تم بھی۔ میں برش ٹیبل پر پھینک کر بال کو لپکی ہی تھی کہ اس نے جلدی سے اٹھ کر مجھے روکا۔ میری بات تو سنو، اصل میں بات موڈ کی نہیں ہے، وہ پس لہجے میں بتانے لگی۔ آج میرا ٹیسٹ ہے انگلش کا اور مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو تم نے یاد کیوں نہیں کیا؟ میں نے کڑے لہجے میں پوچھا۔ وقت کہاں ملا مجھے یاد کرنے کا؟ وہ ایک دم جھنجھلائی۔ کل تو تم پوری شام وہاں جا کر بیٹھ گئی اور یہاں سارا کام مجھے اکیلے کرنا پڑا، اور اب تمہیں تو پتا ہے اس موعید کے بچے کا میری بہت بے عزتی کرے گا۔ اس نے کہا۔ مجھے ایک دم سے پل بھر کے لیے اپنے پورے وجود میں لرزش سی محسوس ہوئی اور نظر بے اختیار اپنے ہاتھ پر چلی گئی۔ اور پتہ ہے، لڑکیوں میں واحد لڑکی ہوں گی جسے سزا ملے گی، ورنہ باقی لڑکیاں تو ہر وقت اسے امپریس کرنے کے چکروں میں لگی رہتی ہیں۔ بڑا آیا شہزادہ کہیں کا۔ اس کا انداز کافی جلا کٹا تھا۔ میں چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، تم جانو اور تمہارا کام۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ کر میں کمرے سے نکلی، مگر جیسے ہی میں برآمدے میں آئی مجھے پھر نہایت تیزی سے کمرے میں واپس آنا پڑا۔ صبا حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، میں نے اپنے بال سمیٹتے ہوئے وہ مشکل اپنی سانس سے ہموار کی۔ نہیں، کچھ تو ہے، نہ ماننے والے انداز میں کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ میں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے ڈائجسٹ اٹھایا۔ پتہ نہیں میں یہ بیوقوفی کیوں کر رہی تھی اور اس سے کیا ہونے والا تھا۔ جب ہاتھ پلٹتے ہوئے میں خود کو بھی اس حرکت کے لیے توجہ پیش نہیں کر پا رہی تھی جو میں نے موہت کو دیکھ کر کی تھی۔
یعنی خود پر اس کی نظر پڑنے سے پہلے ہی واپس کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ اس وقت ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑا امی سے کچھ بات کر رہا تھا۔ نیلی بدتمیز، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ باہر موہت ہے؟ تھوڑی دیر بعد صبح رونی صورت لیے میرے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں انجان بنی۔ ہونا کیا تھا؟ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، ارے تم ابھی تک گھر پر ہی ہو؟ اور پھر امی سے کہا، پپو آج صبح کو ضرور بھیجیے گا، آج اس کا ایک بہت اہم ٹیسٹ ہے، کہیں چھٹی نہ مار لے۔ اور اب امی نے مجھے آرڈر جاری کیا ہے کہ میں فوراً کوچنگ جاؤں۔ وہ الماری کھولتے ہوئے ورائے ہوئے لہجے میں بتا رہی تھی۔ اتنا ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کہہ دینا مجھ سے تمہیں یاد کرنے کا ٹائم نہیں ملا۔ اس کے مسئلے کی سنگینی محسوس کر کے میں نے سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ ہاں وہ تو جیسے میری بات مان ہی لے گا نا، وہ تو ایک نمبر کو۔ اس نے کچھ کہتے کہتے بروقت زبان روکی۔ کسی دن یہ معید میرے ہاتھ تو قتل ہو جائے گا، یاد رکھنا۔ وہ بے حد بنائی ہوئی تھی۔ میں ہنس پڑی۔ ہاں ہاں ہنس لو، تمہاری زندگی میں معید نام کا کوئی دیو نہیں ہے نا، اس لیے تم ہنس سکتی ہو۔ چادر اوڑھ کر اپنی کتابیں اٹھائی وہ باہر نکل گئی، اور میں اس کے جملے پر غور کرنے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی میری زندگی میں معید جیسا کوئی آئے، یا پھر معید ہی آئے۔ وہ تھوڑی دیر رکتی تو میں یہ بات ضرور کہتی۔ دوسرے دن مامی انمتا کے ساتھ چلی آئیں۔ منگنی میں صرف 3 دن تھے اور وہ ہمیں شاپنگ کروانا چاہ رہی تھی۔ سبت تو اس وقت کالج میں تھی اور میرا بھی جانے کا موڈ نہیں تھا، مگر پھر میں نے سوچا میں نہیں جاؤں گی تو مامی اپنی پسند کا کوئی سستا بدرنگ اور ہلکے سے کپڑے کا سوٹ لے آئیں گی، اور احسان جو ہوگا وہ الگ۔ اسی لیے میں نے اپنی تمام تر سستی اتار پھینکتے ہوئے اسی وقت ان کے ساتھ بازار کا رخ کیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا 3-4 ہزار سے کم کسی سوٹ پر نہیں ٹھہروں گی۔ نت نئے خوبصورت اور قیمتی ملبوسات میری کمزوری تھے۔ ابو کی طرف سے ملنے والا ماہانہ جیب خرچ بھی میں اسی پر لٹاتی تھی، اور اب تو مال بھی مفت کا تھا، مامی کے پلے سے جا رہا تھا، تو دل بے رحم کیوں نہ ہوتا۔ شاپنگ ہم نے بہت جلدی کر لی تھی، بس جوتوں کی خریداری میں ذرا وقت لگا۔ ہم 2 گھنٹوں کے اندر ہی گھر پر تھے، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے جس چہل پہل کا احساس ہوا وہ مجھے بے حال کرنے کے لیے کافی تھا۔ مامی نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور شاپرز مجھے پکڑا کر ڈرائنگ روم کی سمت بڑھ گئیں۔ آؤ انمتا، میں مرے لہجے میں اس سے کہہ کر اپنے کمرے میں چلی آئی، اور شاپرز ایک طرف پھینک کر بیڈ پر گری تھی۔ یہ مہمان کون ہے؟ انمتا بیڈ پر میرے قریب ہی بیٹھتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں، میں تو سیدھی یہاں آ گئی ہوں، اور صبح امی نے کوئی ذکر بھی نہیں کیا تھا کسی کے آنے کا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیر دبائے، اونچی ہیل کے سینڈل کی وجہ سے کافی تکلیف دے رہے تھے۔ تو تم جا کر دیکھ لیتی، اس نے بھی اپنے سینڈل اتارے۔ نہیں، خاندان کا تو کوئی نہیں ہے، اتنا تو مجھے پتا ہے۔ میں نے آوازیں سن کر اندازہ لگا لیا تھا۔ اسی وقت صبح بھی واش روم سے نکل آئی۔ ارے تم لوگ آ گئے، کیا کیا شاپنگ کی تم لوگوں نے؟ وہ جوش سے آ کر کہتے شاپرز کھولنے لگی۔ سبن نہ دیدی، میں غصے سے کھول گئی۔ پہلے بتاؤ یہ مہمان کون ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ صفیہ آنٹی ہیں، اپنی ساس اور بیٹی کے ساتھ آئی ہیں۔ تم گئی نہیں انہیں سلام کرنے؟ اس نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ نہیں، تھکن سے میرا حال برا تھا، اور ابھی مزید متوقع تھکن کا سوچ کر ہی میرا جسم ٹوٹنے لگا۔ یہ لوگ فون کر کے نہیں آ سکتے تھے؟ مجھے تو ان کزن صاحبہ پر غصہ آیا۔ ہمارے ان سے نزدیکی روابط نہیں تھے، بس کبھی کبھار کا آنا جانا ہوتا تھا۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد میں صرف تولیے سے منہ پہنچ کر ہی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں خود پر پرفیوم تو اسپرے کر ہی دیتی، مگر اس وقت میرا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اور تو اور میں نے اپنے سبز رنگ کے لباس پر دوپٹہ بھی صبح کے کالج یونیفارم کا اوڑھ لیا تھا۔ صفیہ آنٹی اور ان کی بارو دادی جیسی ساس نے مجھے کافی لگاوٹ سے اپنے ساتھ لپٹایا تھا، اور مجھے ان کے وجود سے پھوٹتی خوشبو نے یکایک پچھتانے پر مجبور کر دیا تھا کہ میں نے پرفیوم کیوں نہیں لگایا۔ کچھ دیر ان کی بیٹی فاریہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد میں نے امی کی آنکھوں کے اشارے بھانپتے ہی باہر آنا مناسب سمجھا۔ کیا بنانا ہے اب؟ ان کے باہر آتے ہی میں نے جل کر دریافت کیا تھا۔ زیادہ کچھ من بنانا، بریانی کا مسالہ میں بنا چکی ہوں، چاول بھی ابالنے کو رکھ دیے ہیں، تم بس ہانڈی چڑھا دو، باقی میں آفاق کو بیچ کر بازار سے منگوا لوں گی۔ اب ہر چیز بازار سے آئے یہ بھی تو اچھا نہیں لگتا نا۔ میرے چہرے پر چائی تھکن دیکھ کر ان کا دل بسیج کیا، اسی لیے نرمی سے اپنی مجبوری سمجھائی۔ میں صبح سے کہہ دیتی ہوں آ کر تمہاری مدد کر دے۔ مامی تو کچھ ہی دیر میں تھکن کا بہانہ کر کے گھر چلی گئی تھی۔ انمتا کو میں نے کھانے پر روک لیا۔
اس کے لیے کولڈ ڈرنک بھجوا کر میں نے کچن میں کام شروع کر دیا. میں کچھ مدد کروں نیلی؟ انمتا ٹرے میں خالی گلاس رکھے باہر آئی تو مجھے دیکھ کر مدد کی آفر کر دی. ارے نہیں، زیادہ کچھ نہیں کرنا، میں کر لوں گی. میں مسکرائے. انامتا اچھی لڑکی تھی. اب مجھے خود بھی دل ہی دل میں اس بات کا اعتراف کرنا پڑ رہا تھا. پھر میرے نانا کرنے کے باوجود اسی نے بریانی کی تہہ لگائیں، کباب تلے، رائتا اور سلاد بھی بنا ڈالا، اور سبا بے فکری سے اندر بیٹھی فاریہ کے ساتھ گپے لڑا رہی تھی. بے شرمی میں اس کی کوئی مثال نہیں تھی. ہمارے گھر روٹیاں کبھی بازار سے نہیں آئی تھی، اور اس وقت میں روٹیاں ہی بنا رہی تھی کہ تبھی آفاق بھی آ گیا. کچھ دیر میں مہمانوں کے لیے کھانا لگانے کے بعد میں نے انامتا سے کہا تو اس نے منع کر دیا. مجھ سے اجنبی لوگوں کے سامنے نہیں کھایا جاتا. ٹھیک ہے، مجھ سے بھی نہیں کھایا جاتا، ہم بعد میں کھا لیں گے. میں نے اس کی تائید کی. یہ اور بات کہ ہمارا لنچ پھر کافی لیٹ ہو گیا تھا، کیونکہ مہمانوں کے جانے تک مجھے ایک پل کی بھی فرصت نہیں ملی تھی. اور جس وقت وہ جا رہے تھے میں انامتا کے ساتھ باہر ہی کڑی تھی. صفیہ آنٹی نے مجھے مسکراتے ہوئے گلے لگایا اور میرے ہاتھ میں کئی کڑکڑاتے نوٹ رکھ دیے. میں ہکا بکا رہ گئی. آنٹی یہ، میں نے انہیں پیسے واپس کرنے چاہے. ارے رکھ لو، اس کے لیے نہ نہیں کرتے. وہ ہنسی تھی اور امی سے مخاطب ہوئی. فاخرہ، اب بھائی صاحب سے جلد ہی بات کر کے ہمیں جواب دے دیجیے گا، مگر یاد رکھیے ہم کوئی انکار نہیں سنیں گے. ان کے لہجے میں مان بھری دھونس تھی. مجھے اپنا چہرہ پھیکا پڑتا محسوس ہوا. دوسرے ہی لمحے میں سرحد سے اندر چلی آئی تھی. نیلی کیا کر رہی ہو؟ اٹھو، کھانا لگا دیا ہے میں نے. وہ بیچاری کب سے بھوکی بیٹھی ہے. اسے کھانے پر روک ہی لیا تھا تو کم سے کم وقت پر کھلا تو دیتی. مجھے اپنی پشت پر امی کی آواز سنائی دی تھی تو میں اٹھ بیٹھی. کچھ دیر پہلے تک مجھے جتنی بھوک لگ رہی تھی اب کھانے کا سوچ کر ہی میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا. مگر انامتا نے بھی تو کھانا نہیں کھایا تھا، اور میں اتنی بد اخلاق تو تھی نہیں کہ اسے کھانے پر روکنے کے بعد اس کا ساتھ بھی نہ دیتی. اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر باہر آنا پڑا. آفاق بھی موجود تھا اور ایک کرسی سنبھالے بریانی کے مزے لے رہا تھا. نیلی، یہ مہمان کون تھے؟ آفاق کا انداز چھڑنے والا تھا. میں سمجھ گئی تھی، اسی لیے اسے گھورنے لگی. تم جانتے ہو یہ لوگ پہلے بھی آ چکے ہیں. پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ لوگ آئے کیوں تھے؟ تم یہاں اس لیے آئے تھے کہ یہ بکواس کر سکو؟ میرے لیے ضبط کرنا مشکل ہونے لگا. نہیں، میں تو یہاں اس لیے آیا تھا کہ بریانی کھا سکوں. وہ مسکراتے ہوئے لاپرواہی سے بولا. تو اب تم بتاؤ گی کہ… چپ رہو، آگے کچھ نہیں کہو گے تم، سمجھے؟ میں نے آفا کو کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر جلدی سے کہا تو وہ ہنسنے لگا. ٹھیک ہے، نہیں کہتا، مگر میں حیران ضرور ہوں. کیا ان کی نظر کمزور تھی یا وہ کسی مینٹل ہاسپٹل سے سیدھا یہیں آ رہے تھے؟ مصنوعی حیرانی سے کہتے ہوئے وہ مجھے جلانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا. انامتا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، مگر میں اس وقت ناگواری یا برہمی کا اظہار بھی نہیں کر پا رہی تھی. اسی لیے سن ہوتے دل و دماغ کے ساتھ اس کی بات بھی انسنی کر دی، اور وہ جو میری جانب سے کسی تلخ اور تیکھے جواب کو منتظر تھا حیران سا مجھے دیکھتا رہ گیا. نیلی کیا کر رہی ہو؟ میں اس وقت اپنی قمیض کی فٹنگ کر رہی تھی جب امی کمرے میں داخل ہوئی. کچھ خاص نہیں، میں نے انہیں دیکھا. کوئی کام ہو تو بتائیں. میں نے قمیض اپنے سامنے پھیلاتے ہوئے اس کی فٹنگ کا جائزہ لیا. آدھی آستینوں کی یہ قمیض دامن پر سے جگمگاتے نیلے نگوں کے کام سے مزین تھی. گلے پر کچھ نہیں تھا، مگر دونوں آستینیں بھی کام سے بری ہوئی تھیں. اس کے ساتھ پجامہ اور بڑا سا دوپٹہ تھا. میں کبھی بھی جدید فیشن کے مطابق ڈریسنگ نہیں کرتی تھی، وہی کرتی جو مجھے اچھا لگتا یا مجھ پر اچھا لگتا. نہیں، کام نہیں ہے، میں تم سے بات کرنے آئی تھی. وہ پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئے. تم جانتی ہو کہ آج صفیہ آئی تھی، اور کیوں آئی تھی یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا. انہوں نے تمہید باندھ دی. آستین سے لٹکتے دھاگوں کو دانتوں سے توڑتے ہوئے میں رک سی گئی اور نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا. ویسے تو بہت دن پہلے فون پر اس نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا تھا، اور پچھلے اتوار کو تو وہ آنا بھی چاہ رہی تھی، مگر پھر کسی وجہ سے آ نہیں پائے. اور آج صبح جب فون کر کے اپنے آنے کا بتایا تو تب تک تم بھابھی کے ساتھ بازار کے لیے نکل چکی تھی. امی بتا رہی تھی. اس کا مطلب انہوں نے فون کیا تھا مگر میرے جانے کے بعد. میں نے سوچا صفیہ بھلی عورت ہے، ساس مزاج کی تھوڑی سخت ہیں، مگر خیر تمہاری دادی بھی تو ایسی ہی ہیں. بڑھاپا انسان پر اتنا اثر تو ڈالتا ہی ہے.
میری خواہش تھی تم میری نظروں کے سامنے ہی رہتی، مگر بابی نے ارمان کا رشتہ کرتے ہوئے ایک بار بھی تمہارے بارے میں نہیں سوچا، اور نہ ہی اب فروخ کے لیے ان کی ایسی کوئی خواہش نظر آتی ہے۔ امی کافی بجھی ہوئی تھی، میرا دل گھبرا گیا۔ قمیص گول مول کر کے بیڈ پر پھینکتے ہوئے میں ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اماں تو کہہ رہی تھی میں خود بھائی جان سے بات کروں، اگر میں نے منع کر دیا۔ بھائی اپنا ہے تو کیا ہوا، بھابھی تو پرائی ہیں، کیا سوچیں گی وہ؟ بیٹیاں اتنی ہلکی ہیں کہ اپنے منہ سے ان کے رشتوں کی بات کر رہی ہوں۔ تمہارے تو اس سے پہلے بھی کئی اچھے رشتے آ چکے ہیں، مگر میں ہی ہچکچا رہی تھی۔ نئی رشتہ داریاں بنانا اور نبھانا آسان کام نہیں ہوتا، 100 مسئلے 100 بکھرے ہوتے ہیں۔ سوچا تھا تم اپنے ماموں کے گھر سے اچھی طرح واقف ہو، سب کے مزاج سمجھتی ہو، ان کا ماحول، ان کا رہن سہن سب ہمارے گھر جیسا ہی ہے، اسی لیے تمہیں وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ بھائی جان اپنی سگی بہن کو چھوڑ کر غیروں سے رشتہ داریاں گاڑنے چل پڑیں گے۔ ان کے لہجے میں تلخی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر ان کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ میں ان سے کیا کہتی؟ یہ سب تو میرے ذہن میں بھی تھا۔ ان کے گھر کی طرف میرا یہ جھکاؤ، میرا یہ لگاؤ اسی سبب سے تو تھا کہ مجھے وہ گھر بالکل اپنے گھر کی طرح لگتا تھا، ورنہ مجھے ارمان یا فروخ کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں وہاں جانا چاہتی تھی کیونکہ اجنبی لوگوں، اجنبی ماحول کو سوچ کر میرا دل ہولنے لگتا تھا۔ خیر، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ انہوں نے پھر سے سلسلہ کلام جوڑا۔ یہ بھی برے نہیں ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، گھر بھی زیادہ بھرا پورا نہیں ہے، اور صفیہ کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، بہت ہی صاف اور کھرے دل کی عورت ہے۔ اکلوتی بہو ہونے کی وجہ سے تو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گی۔ آپ نے ابو سے بات کی؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ کر لوں گی ان سے بھی بات، مگر وہ یہی کہیں گے کہ پہلے تم سے پوچھ لوں۔ میں ایک گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اگر میں منع کرتی تو ابو کبھی بھی اس رشتے کو اوکے نہ کرتے۔ یوں تو ہر باپ کی طرح وہ بھی اپنے بچوں کے لیے ہمہ وقت فکر مند ہی رہا کرتے تھے، مگر اس فکر مندی اور محبت میں ان کے ملیشیا جانے کے بعد اور بھی شدت آئی تھی۔ وطن سے، رشتوں سے دور جانے کے بعد ہی ان کی قدر اپنا آپ منواتی ہے، اور ہمارے لیے بھی ان کی پدرانہ شفقت اور حساسیت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ تم نے بتایا نہیں نیلی، تمہاری کیا مرضی ہے؟ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تو میں چونک گئی۔ آپ کو کس بات کی جلدی ہے امی؟ میرا دل اس ذکر سے گھبرانے لگا تھا۔ جلدی مجھے نہیں ہے، جلدی صفیہ کو ہے۔ وہ اپنے اکلوتی بیٹی کی خوشی جلد منانا چاہتی ہے، اور دیکھا جائے تو دیر کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ جب ہمیں اس رشتے کے لیے حامی بننی ہی ہے تو پھر انہیں خواہ انتظار کیوں کروائیں؟ امی شاید ذہنی طور پر تیار ہو چکی تھی اس رشتے کو فائنل کرنے کے لیے۔ امی پلیز کچھ دن ٹھہر جائیں، ابھی میں کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی ہوں، میں نے بے بسی سے کہتے ہوئے ان کے ہاتھ تھامے۔ ٹھیک ہے، میں تم پر کوئی زور نہیں ڈالنا چاہتی، تمہارا جب جی چاہے مجھے جواب دے دینا، اور اگر تمہارا دل یہاں راضی نہیں ہے تو بھی مجھے بتاتے ہوئے جھجکنا مت، میں انہیں انکار کہلوا دوں گی۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے میری ٹینشن کم کرنے کی کوشش کی۔ میں اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ آج ارمان بھائی بھی پرائے ہو جائیں گے۔ میں اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی آنکھوں کے کناروں پر آئی پینسل پھیر رہی تھی، جب صبا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی حسب عادت بے سر و پا ہانکی۔ میں نے پہلے تو ہاتھ روکا اور پھر اسے دیکھا۔ پیچ اور بلیک کنٹراسٹ کا خوبصورت سوٹ پہنے وہ مجھ سے پہلے ہی تیار ہو چکی تھی۔ اس میں کم سے کم یہ عادت تو اچھی تھی، وہ تیار ہونے میں زیادہ وقت نہیں لیتی تھی۔ جانتی ہو آج کل شادی کے بعد لڑکیوں سے زیادہ لڑکے پرائے ہو جاتے ہیں۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے وہ سامنے بیڈ پر بیٹھی۔ ارمان بھائی ایسے نہیں ہیں، اور نہ یہ منگنی ان کی پسند سے ہو رہی ہے۔ میں نے آنکھوں کا کاجل مزید گہرا کیا۔ ہاں، یہ بات تم فروخ کے لیے کہہ سکتی ہو، اگر اس کی شادی اس جگہ ہو گئی جہاں وہ چاہتا ہے تو۔ کیا چاہتا ہے وہ؟ اس نے میری بات پر غور کیا اور اچھل پڑی۔ وہ اپنی کسی کولیگ کو پسند کرتا ہے، اور مامی اسے انمتا کے لیے منا رہی ہیں۔ میں نے ٹیبل پر سے اپنے آوازے اٹھا کر کانوں میں ڈالے۔ اس کا مطلب وہ انمتا سے شادی نہیں کرے گا؟ مامی بیچاری کا پلان فیل؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی۔ یہ تو نہیں پتہ کہ وہ شادی کرے گا یا نہیں کرے گا، مگر فی الحال وہ راضی نہیں ہے۔ میں نے آئینے میں اپنے سراپے کا جائزہ لیا، دیکھا، اور تم نے خواہ انمتا بیچاری سے بیر باندھ لیا تھا۔ میری بات سنتے ہی صبا نے تبصرہ کیا۔ میں نے پلٹ کر اسے گھورا۔ تمہاری یہ بکواس کرنے کی عادت ختم کیوں نہیں ہونا چاہتی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس صبا کے تاثرات یکدم بدلے تھے۔ میں چپ ہوئی اور اس کی نظروں کے تعاقب میں دروازے کی سمت دیکھا۔ محیط دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ یہ کیا سر، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ صبا نے اسے دیکھ کر حیرانی سے دریافت کیا۔ میں نہیں جا رہا۔
وہ سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اطمینان سے بولا۔ وہ اس وقت اپنے اسی رف حلیے میں تھا، اڑے رنگ کی جینس پر بلیک چیک کی پرشکن شرٹ پہنے، کئی دن کی شیو بڑھائے اور آنکھوں میں سرخیاں سمیٹے۔ میں نے بیزار ہو کر رخ پھیرا۔ اسے دیکھ کر اگر ذہن میں کوئی تاثر ابھرتا تھا تو وہ پاگل خانے سے باغی کسی پاگل یا ناکام عاشق کا سا تھا۔ کیوں نہیں جا رہے؟ میرا موڈ نہیں ہے جانے کا، اور پھر مجھے اپنا کچھ ضروری کام بھی کرنا ہے، وہ مجھے دیکھتے ہوئے عام سے لہجے میں بتا رہا تھا، مگر اس کی نظریں مجھے اپنا آپ جلتا محسوس ہوا۔ کتنے عجیب ہیں آپ، بائی کی منگنی بھی اٹینڈ نہیں کریں گے؟ وہ جب سے صبا کا ٹیچر بنا تھا صبا اس سے کچھ اسی طرح بات کرنے لگی تھی۔ منگنی بائی کی ہے، میری نہیں کہ شرکت ضروری ہو۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ خود پر جمی اس کی گہری نظریں مجھے بے چین کرنے لگی تھیں۔ باہر نکلنے کا سوچا مگر اس کے دروازے میں کھڑے ہونے کی باعث یہ بھی نہیں کر پائی۔ ویسے میں آپ لوگوں کو یہ بتانے آیا تھا کہ ذرا جلدی باہر نکلنے کی زحمت کر لیجیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی یہ فنکشن اٹینڈ کرنے سے رہ جائیں۔ امی اور دادی کافی دیر پہلے ماموں کے ہاں جا چکی تھی، مگر ہماری تیاری نے کافی وقت لے لیا تھا، اب شاید انہوں نے ہی اسے بھیجا تھا۔ صبا تو یہ سنتے ہی تیزی سے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے مڑنے پر میں نے بھی قدم بڑھائے، مگر 2 قدم بعد ہی وہ اچانک رک کر پلٹا، اور میں جو اس کے پیچھے ہی تھی اسے ٹکراتے بچی۔ کیا ہے؟ اس یقینی تصادم سے بچتے ہی میں اس کی اس حرکت پر جلا گئی۔ اس کی آنکھوں میں شوخی تھی۔ سنا ہے قریب تمہاری بھی منگنی ہونے والی ہے؟ میں نے ٹٹک کر اس کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ اس کا انداز پوچھنے والا نہیں چھیڑنے والا تھا۔ ہاں بالکل ٹھیک سنا ہے، میں نے سر ہلایا۔ منگنیوں کا سیزن چل رہا ہے تو سوچا میں بھی منگنی کر ہی لوں۔ ایسا کیا؟ اس نے شدید سے لہجے میں کہتے ہوئے پیشانی پر بکھرے بال ہٹائے۔ پر تو مجھے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1 عدد منگنی کر ہی لینی چاہیے۔ وہ کمرے سے نکل آیا۔ بالکل کیجیے مگر بھائی صاحب، میں نے پیچھے اس کے شانے کو ہولے سے تھپتھپایا۔ وہ گردن موڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے ایک لڑکی ضرور ڈھونڈ لیجیے، کیونکہ آپ ہواؤں کو یا پھر دیواروں کو انگوٹھی نہیں پہنا سکتے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی باہر نکل گئی۔ آپ کو یہ جملہ بہت مہنگا پڑنے والا ہے نیلی جی، اس نے پیچھے سے کہا تھا، مگر میں نے اسے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ دن ارمان بھائی کے ساتھ میرے لیے بھی اتنا غیر معمولی ثابت ہوگا، ورنہ میں شاید خود کو ذہنی طور پر تیار کر ہی لیتی۔ اب جو اچانک اور غیر متوقع جھٹکا میرے اعصاب کو لگا تھا اس سے میرے دل و دماغ ہل کر رہ گئے تھے۔ منگنی کی رسم ہونے کے بعد جب مبارکبادیں دی جا رہی تھیں، مٹھائیاں کھلائی جا رہی تھیں، آفاق بھی کیمرہ سنبھالے آ گیا تھا۔ میں ایک طرف کڑی نبی کی قسمت پر رشک کر رہی تھی، جس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ خوش تھی، اور اپنی خوشی کو چھپانے کی وہ کوئی خاص کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ ارمان بھائی اور نبیوں کو دیکھنے کے بعد میرا اس بات پر یقین پختہ ہو گیا تھا۔ اسی وقت تصویریں کھینچتے ہوئے آفاق کو میری یاد آئی، تو سبب امی کا پیغام لیے میرے پاس آ گئی۔ تمہیں امی بلا رہی ہیں۔ امی کیوں بلا رہی ہیں؟ میں نے چونک کر سامنے دیکھا تو امی ایک باوقار سی خاتون کے ساتھ بیٹھی نظر آئیں۔ جا کر پوچھ لو تو بتا دیں گی، صبا کچھ تپ کر بولی۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ایک گہری سانس بھرتے ہوئے آفاق کی پکار نظر انداز کر کے امی کے پاس آ گئی۔ جی امی، یہ میری بڑی بیٹی ہے نیلیما۔ امی میرے پاس آتے ہی ان خاتون سے مخاطب ہوئیں۔ انہوں نے شاید مجھے ان سے متعارف کرنے کے لیے ہی بلایا تھا۔ السلام علیکم، میں نے دھیرے سے انہیں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ انہوں نے مسکرا کر میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ کہیں رشتہ تو طے نہیں ہوا ابھی تک؟ بعض خواتین کی پتہ نہیں یہ کون سی عادت ہوتی ہے، کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر پہلا سوال اس کے رشتے کا ہی کرتی ہیں، اور انہوں نے بھی جب ایک دم سے یہ سوال کیا تو میں گڑبڑا سی گئی۔ سمجھ نہیں آیا، رکوں یا چلی جاؤں؟ نہیں ابھی تو، امی جزبز ہو کر کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ تبھی مامی نے نہ جانے کہاں سے آ کر ان کا سوال سن لیا، اور امی کی بات کاٹ کر بیچ میں ہی بول پڑی۔ ارے ہوا کیوں نہیں ہے، یہ میری ہونے والی بہو ہے۔ میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ ایک بیٹے کے لیے میرا ارادہ اپنی بانجی کی طرف ہے، اور یہ میرے تیسرے بیٹے کی، وہ بول رہی تھی، اور میں حق تک کھڑی تھی۔ میں نے بے اختیار امی کی طرف دیکھا کہ شاید وہ ہی کچھ بول دیں، مگر ان کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ آنکھوں میں تحیر تھا، الجھن تھی، اور لب چھونے کو بے تاب انگنت سوالات۔ یہ تو شکر تھا دادی اس وقت آس پاس نہیں تھی،
ورنہ وہ تو موقع محل دیکھ کے بغیر ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ مامی اب اس خاتون سے اپنے بیٹوں کی شادی کے منصوبہ پر بات کر رہی تھی۔ میں بمشکل اپنا ٹھنڈا وجود سنبھالتی ایک کرسی پر آ بیٹھی تھی اور پھر آنے کے وقت تک اس سے نہیں اٹھی۔ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے، غضب خدا کا۔ میں پوچھتی ہوں تم نے اسی وقت زرینہ کا منہ کیوں نہیں بند کر دیا جب وہ سب کے سامنے تمہاری بیٹی پر حق جتا رہی تھی؟ دادی شدید غصے میں تھی۔ گھر آتے ہی امی سے صبر نہیں ہوا اور اب دادی کا تیش کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا اور میں ایک کونے میں بیٹھی اس ساری صورتحال کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے تو لباس بدلنے کا وقت بھی نہیں ملا تھا اور نہ ہی اب دادی کے اس غصے کو دیکھتے ہوئے میرا وہاں سے اٹھنے کا دل کر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں کپڑے بدلنے جاؤں اور دادی مزید کچھ شوشے چھوڑ دیں۔ تم کچھ کیوں کہتی؟ تمہاری تو دلی مراد پوری ہو رہی تھی۔ برا بلا نکما آوارہ چاہے جیسا بھی ہو، بس تمہارے بھائی کا بیٹا ہو۔ یہ تو اچھا ہوا کہ تم نے اسی وقت اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دے دیا کہ لو اسے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤ۔ ہم تو ہیں ہی کمی کمین، ہماری تو قسمت جاگ اٹھی جو تم نے ہماری بیٹی قبول کر لی۔ اب ان کی توبہ کا رخ امی کی طرف ہوا تھا۔ امی کا رنگ زرد ہو گیا۔ خدا کے لیے اماں، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کیا بڑی محفل میں ان سے جھگڑا کرتی، تماشا بناتی؟ جو بات آرام سے ہو سکتی ہے وہ آرام سے؟ یہ آرام سے کرنے والی بات تھی؟ ہمیں پوچھے بغیر، ہمیں بتائے بغیر وہ ہماری بچی اپنے بیٹے سے نتی کر رہی تھی اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے یا پھر بھائی کی محبت میں اندھی ہو گئی ہو؟ کل کو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ دے گی اور تم بیٹی چین کی بنسی بجاتی رہنا۔ آئے گا کوئی تمہاری بیٹیوں کو بیاہنے؟ گر بیٹی بوڑھی ہو جائیں گی۔ دادی کا غضب شدید تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایسا نہیں ہوگا اماں، بابی کہہ رہی تھی کہ ان کے دل میں تو بہت پہلے سے یہ خواہش تھی اور اب صفیہ کے آنے کے بعد تو وہ باقاعدہ اس ہفتے رشتہ لے کر آنا چاہتی تھی، مگر اس وقت جب آمنہ کی بہن نے پوچھا تو ان سے صبر نہیں ہوا اور انہوں نے ان کے سامنے ہی یہ بات ظاہر کر دی۔ امی گھبرا کر وضاحت دینے لگی۔ بات تو پھر وہی آ گئی، اسے یقین ہی کیوں تھا کہ ہم اپنی بچی کا رشتہ اس کے نالائق بیٹے سے طے کر دیں گے جس کا نہ کوئی کام ہے، نہ دھندا، نہ جانے کہاں کہاں آوارہ گردیاں کرتا پھرتا ہے، نہ اسے وقت پر کبھی گھر آتے دیکھا نہ جاتے۔ صورت الگ ہنڈوں موالیوں جیسی، اپنے لائق فائق بیٹوں کے لیے تو دنیا جہاں میں گھوم لی، تب اسے ہم یاد نہیں آئے۔ اب خیال آیا ہے ہم پر یہ احسان دھرنے کا، مگر میں تم سے کہے دے رہی ہوں فاخرہ، کل اسے جواب میں دوں گی۔ ہماری بیٹی ہم پر اتنی باری نہیں ہے جو اسے اندھے کنویں میں دھکیل دیں۔ دادی کا لہجہ ناراضی سے بھرپور تھا۔ امی بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ مگر اماں موعد میں خرابی ہی کیا ہے؟ اپنا بچہ ہے، ہمارے سامنے پلا بڑا ہے، صرف یہ کہ اس کی نوکری نہیں ہے تو میں جانتی تھی تم یہی کہو گی۔ دادی نے بات بھی پوری نہیں کرنے دی۔ تمہاری نیت سے میں اچھی طرح واقف ہوں، تمہارا بس چلے تو دونوں بیٹیوں کو ہاتھ سے پکڑ کر ان کے گھر چھوڑاؤ، مگر میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ بیٹیوں سے جان چھڑانے کی اتنی جلدی ہے تو ابھی صفیہ کو فون کر کے ہاں کہہ دو۔ تمہارے بھائی کے خاندان سے تو 1000 گنا بہتر ہے ان کا خاندان، پھر پوری عزت اور مان کے ساتھ آ کر رشتہ مانگا ہے۔ تمہاری بھابھی کی طرح ہمیں ہماری اوقات نہیں دکھائی، آج ہمیں بنا پوچھے خود سے ہی رشتہ طے کر دیا، کل کو بارات لے کر دروازے پر کھڑی ہوگی۔ دادی بولے جا رہی تھی۔ امی کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ اپنے اعصاب کو جکڑتی بے چینی سے گھبرا کر میں وہاں سے اٹھ آئی۔ نیلی اب کیا ہوگا؟ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی، صبا نے مجھے دیکھتے ہی ہراساں لہجے میں یہ سوال کیا۔ مجھے لگا تھا وہ سو چکی ہوگی، مگر وہ نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ ساری باتیں بھی سن چکی تھی۔ کیا؟ میں نے خود کو بے نیاز ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے الماری کھولی۔ دادی تو کل مامی کو صاف منع کر دیں گی۔ اس کا لہجہ تشویش سے پر تھا۔ تو کیا نہیں کرنا چاہیے؟ کپڑے نکالتے ہوئے میں نے مڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ تم چاہتی ہو وہ انکار کر دے؟ اس کا انداز اتنا بے یقین سا تھا جس سے میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا ہو۔ میرے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوگا تو وہی جو دادی چاہتی ہیں، میں کہہ کر واش روم کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ صبا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ رکو نیلی، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی۔ تم چاہتی تھی نا کہ تم مامی کی بہو بنو، پھر اب اس طرح تم ساری بات دادی کی مرضی پر کیسے ڈال سکتی ہو؟ وہ ناراضی کہہ رہی تھی۔ میں نے نرمی سے اس سے اپنا بازو چھڑایا۔ میں مامی کے گھر جانا ضرور چاہتی تھی، مگر موعد کے حوالے سے بالکل نہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیرے سے کہا، کیا خرابی ہے موعد میں؟ اس نے پوچھا۔ میں نے بے اختیار ایک گہری سانس لی۔ میں جانتی تھی مجھ سے یہ سوال ضرور کرے گی۔ اس کی بے ترتیب شخصیت، اس کی لاابالی فطرت، اس کی غیر سنجیدگی، وہ زندگی میں کسی چیز کے لیے سنجیدہ نہیں ہے۔ اس کے لیے وقت صرف ضائع کرنے کی چیز ہے۔ اسے ماسٹرز کیے بھی سال بھر ہونے کو ہے، مگر اس نے ایک بار بھی ڈنگ کی نوکری کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ یہ چند ٹیوشنز پڑھا کر وہ سمجھتا ہے اس نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ لڑکیاں ہوتی ہیں صبا، مگر مردوں کو یہ لاپرواہی زیب نہیں دیتی۔ مردوں کو مضبوط شخصیت کا مستقل مزاج اور ذمہ دار ہونا چاہیے، جیسے ارمان بھائی ہیں۔
ٹوک لہجے میں اس پر اپنا موقف واضح کرتے ہوئے میرا لہجہ آخر میں ذرا دھیما پڑا اور وہ چونک گئی۔ تم ارمان بھائی کو پسند کرتی ہو؟ جیسے تم سوچ رہی ہو ویسے بالکل نہیں۔ میں نے بھرپور انداز میں اس کی نفی کی۔ میں صرف ان کی شخصیت سے متاثر ہوں اور میں چاہتی ہوں جس سے میری شادی ہو وہ بھی ایسی ہی خوبیوں کا مالک ہو۔ موہت تمہیں پسند کرتا ہے؟ اس نے اچانک ہی اتنے اعتماد سے یہ بات کی کہ میرے وجود کے ساتھ ساتھ ایک پل کے لیے میرا دل بھی ساکت ہو گیا۔ جس غیر واضح اور مبہم سے احساس نے ابھی میرے دل کے نہا خانوں میں ابھرنا شروع ہی کیا تھا، اس کے ہونے کو ابھی میں بھی ٹھیک سے محسوس نہیں کر پائی تھی، وہ اس نے کیسے پا لیا؟ اور تم جانتی ہو یہ بات ہے نا؟ اس نے شاید میرے چہرے سے بہت کچھ بھانپ لیا تھا۔ میرا شانہ ہلاتے ہوئے اس کا لہجہ تیز ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ یہ فضول باتیں اپنے ذہن سے نکال پھینکو، سمجھی؟ آئندہ میں تمہارے منہ سے ایسی کوئی بکواس نہ سنوں۔ سختی سے کہتے ہوئے مجھے اسے اپنے بڑے پن کا رعب دکھانا ہی پڑا۔ میں نہیں چاہتی تھی آئندہ وہ ایسی کوئی بات کر کے مجھے مزید ڈسٹرب کرے۔ اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ میں نظر انداز کر کے واش روم کی طرف بڑھ آئی۔ صبح میری آنکھ امی کی آواز سے نہیں بلکہ ندا یاسر کی آواز سے کھلی تھی۔ چند لمحے خوابیدہ اعصاب کو بیدار کرنے میں گزر گئے۔ حواسوں کے جاگتے ہی میں نے حسب عادت کل رات کی آخری بات یاد کرنے کے لیے ذہن پر زور ڈالا اور دوسرے ہی پل میں اٹھ بیٹھی۔ آدھی رات تک اسے سوچ سوچ کر جاگتے رہنے کے بعد اب اس کی یاد آتے ہی مجھے اپنی صبح کا لطف غارت ہوتا محسوس ہوا۔ صبح ٹی وی کے سامنے براجمان تھی، مارننگ شو لگائے بیٹھی تھی۔ تم آج کالج نہیں گئی؟ کیچر کی تلاش میں تکیے کے پاس ہاتھ مارتے میں نے اس سے پوچھا۔ نہیں گئی ہوں۔ یہ تو میرا ہمساتھ بیٹھا ہے۔ صبا اگر کبھی کسی سوال کا سیدھا جواب دے دیتی تو وہ تاریخ ڈائری میں لکھنے کے قابل ہوتی۔ تم کالج کیوں نہیں گئی؟ صبح ہی صبح میں بحث کرنے سے گریز کرنا چاہ رہی تھی، تو وہ مشکل خود کو نارمل رکھا۔ آج مامی آ رہی ہیں اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اس نے بتایا، یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا، یہ کھڑا ہی رہے گا۔ میں کچن میں بال سمیٹتی بستر سے اتر آئی۔ میں چاہتی ہوں نیلی تم دادی کو منع کر دو۔ کس بات سے؟ میں نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ کہہ دو مامی کو انکار نہ کریں۔ اس کا لہجہ التجائیہ تھا۔ میں الجھ گئی۔ تم نے تو موہت کو کبھی پسند نہیں کیا، پھر تم اس کی اتنی حمایت کیوں کر رہی ہو؟ دوبارہ بیٹھ کے کنارے ٹکتے میں نے اس سے پوچھا۔ تم تو پاگلوں جیسی بات کر رہی ہو نیلی۔ میرا وہ بچکانہ سا غصہ تھا۔ کوئی ذاتی پرخاش یا نفرت تو نہیں تھی، بلکہ مجھے تو ان چاروں بھائیوں میں ارمان بھائی کے بعد صرف موہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اگر تمہارا اعتراض اس کے جاب لیس ہونے پر ہے تو اسے جلد ہی جاب مل جائے گی۔ اگر تمہاری ناپسندگی اس کے لاپرواہ سٹائل یا اس کے رف حلیے پر ہے تو میں تمہیں بتا دوں کہ لڑکیاں اس کے اسی لک پر مرتی ہیں۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے اٹھ کر آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ کیا میں واقعی اس کی ظاہری شخصیت کی وجہ سے اسے ریجیکٹ کر رہی تھی؟ اپنے سوجے پپوٹوں کو دیکھتے ہوئے میں نے خود سے سوال کیا۔ ہاں، تم ان سے کہیں زیادہ سطحی اور چھچوری ہو، وہ میری بات کے جواب میں جل کر بولی۔ میں نے اسے دیکھا مگر کچھ کہنے کی زحمت نہیں کی۔ میں اس بحث کو طول نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔ میرے جی میں سوالات اٹھتے، ذہن اور دل میں کشمکش چلتی، اور دل و دماغ کی اس جنگ میں اگر فتح دماغ کی ہوتی تو مجھے اپنے دل سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے، اور میں خود کو اس آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ رات سے تمہارے ابو کو فون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں مگر ان کا فون ہی نہیں مل رہا۔ امی نے ناشتہ میرے سامنے رکھتے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا تو میں چونک گئی۔ کیوں فون کرے ہیں آپ انہیں؟ تاکہ وہ اپنی ماں سے بات کر کے انہیں سمجھائیں۔ اور کس لیے کروں گی؟ جانے کس بات کی دشمنی نکال رہی ہیں وہ میرے میکے والوں سے؟ پہلے اس بات پر تانے دے دے کر میرا جینا حرام کر دیا کہ بھائی نے میری کوئی بیٹی نہیں لی، اور اب جب وہ رشتہ مانگنے آ رہے ہیں تو بھی ان کا اعتراض۔ میرے لیے ارمان موہت اور فرخ میں کوئی فرق نہیں ہے، مگر اماں کو موہت چھٹا ہوا بدماش نظر آتا ہے اور ارمان اور فروخ شہزادے۔ انہیں صرف نوکری ہی نہیں ہے موہت کے پاس، صورت میں مزاج میں ان دونوں سے بڑھ کر ہے۔ فروخ کا تو دماغ ہی 7ویں آسمان سے نیچے نہیں اترتا، اور ارمان الگ اپنی 1.5 کی مسجد بنا کر خوش ہے۔ ان میں بس موہت اور آفاق ہی ہیں ہسمکھ اور ملنسار، مگر اماں کو تو مجھے نیچے دکھانے کا موقع چاہیے۔ وہ اسے بھی میری ذلت قرار دے رہی ہیں کہ بھائی نے قابل بیٹے چھوڑ کر اپنے ناکارہ بیٹے کے لیے میری بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ امی دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ دادی کے سامنے تو وہ کچھ بول نہیں پاتی تھی، بعد میں جلے دل کے پپولے پھوڑے بنا انہیں چین ہی نہیں آتا تھا، اور ایسے میں ان کی بہترین سامع میں ہی ہوتی تھی۔ تو اب آپ کیا کریں گی؟ ناشتے سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا، سو چائے کا کپ اٹھا کر گرم گرم چائے اپنے حلق میں انڈے لیے۔ وہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں۔ وہ ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ میں اضطراب سے اپنی پیشانی سہلانے لگی۔ پتہ نہیں امی طرفداری سے کام لیتے ہوئے بتیجے کے حق میں ہو گئی تھی
یا پھر دادی ہی بے اجازت میں آ کر زیادتی کر رہی تھی؟ جو بھی تھا، جان میری پھنسنی تھی اور میں خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس دن ماموں اور مامی دوپہر کے بعد آئے تھے اور تب تک میں جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں چکراتی پھری تھی۔ صبح کو فضول میں اپنی چھٹی کرنے کا افسوس ہوا تھا، اور آفاق جو ویسے تو دن میں 5-6 چکر لگا جاتا تھا، اس دن ایک بار بھی جنگ کر نہیں گیا تھا۔ مگر ان کے آنے کی تھوڑی دیر بعد وہ بھی آن وارد ہوا، آنکھوں میں شرارت لیے بتی سی نکالے۔ صبح سے کہاں مرے ہوئے تھے؟ اب خیال آیا ہے آنے کا؟ میں اس وقت کچن میں تھی جب اس نے جھانکا، اور اس کے چہرے پر چھائی معنی خیز مسکراہٹ نے مجھے لمحوں میں سلگا دیا۔ لگتا ہے تم کافی بےتابی سے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اندر آتے ہوئے ہنسا، وہی جان جلانے والی ہنسی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی وہ دوبارہ بول اٹھا، ویسے سوری، میں نے سوچا ہے اب میں تمہیں تم نہیں کہوں گا۔ بھابھی بننے جا رہی ہو نا، اور وہ بھی بڑی۔ موید میری کھال کھچوا لے گا۔ وہ یوں پریٹینڈ کر رہا تھا جیسے واقعی موید سے بہت ڈرتا ہو۔ تم نے آج تک موید کو کبھی بائی جان کہا ہے جو اسے بھابھی کہو گے؟ سنک کے سامنے کھڑی برتن دھوتی صبا اس کی بات پر دخل دیے بغیر نہ رہ سکی۔ بکواس بند کرو صبا، میں نے ناگواری سے اسے ٹوکا۔ یہ موضوع مجھے بیزار کیے دے رہا تھا۔ نیلی تم شرما رہی ہو؟ آفاق نے بغور مجھے دیکھا۔ یہ تم پوچھ رہے ہو کہ بتا رہے ہو؟ صبا نے حیرانی سے اسے پوچھا۔ نہیں، میں پوچھ رہا تھا، اصل میں نیلی کبھی شرمائی نہیں ہے نا، اسے تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ شرمایا کیسے جاتا ہے، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں کوئی رد عمل ظاہر کیے بغیر ٹرے میں چائے کے کپ سیٹ کرنے لگی۔ صبا یہ برتن چھوڑو اور آ کر یہ چائے اندر لے جاؤ، میں صبا سے مخاطب ہوئی۔ وہ سب لوگ دادی کے کمرے میں بیٹھے تھے جو کچن سے کافی ہٹ کر تھا۔ یہاں تک باتوں کی آواز نہیں آ رہی تھی، مگر مجھے پریشانی تھی کہ اندر پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی۔ کل رات تو دادی بہت برہم تھیں، کہیں انکار کے لیے بھی وہ زیادہ سخت الفاظ استعمال نہ کر لیں، کہیں وہ ماموں اور مامی کی بے عزتی ہی نہ کر دیں۔ ان اندیشوں میں ایک امی کا خیال ہی تھا جو مجھے ذرا تسلی دے رہا تھا، وہ معاملہ سنبھال لیں گی۔ صبح شاید میری کیفیت سمجھ گئی تھی، اسی لیے بنا کسی جرح کے آ کر ٹرے لے گئی۔ آفاق بھی سنجیدہ ہو گیا۔ انامتا کل جا رہی ہے، تھوڑی دیر بعد اس نے بتایا تو میں چونک گئی۔ اچھا نیلی؟ چند لمحوں بعد اس نے مجھے دوبارہ پکارا، مگر اس بار اس کے لہجے میں بے چینی سی تھی۔ کیا ہے؟ میں تنگ سی ہو گئی۔ تم خوش نہیں ہو؟ وہ میرا چہرہ جانچ رہا تھا۔ کس چیز سے؟ میں نے بیتوقع سے سوال کیا۔ اس رشتے سے، اس نے جواب دیا۔ یہ رشتہ ابھی ہوا کہاں ہے؟ میں نظر چراتے ہوئے دھلے ہوئے برتن ریک میں لگانے لگی۔ نیلی، اس کی آواز بلند ہوئی۔ مسترف سا وہ میرے سامنے آیا۔ تمہارا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ وہ پرتشویش لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتہ، میں چڑھ گئی۔ وہ انکار کرنے والی ہیں؟ اس نے اندازہ لگانا چاہا۔ میں نہیں جانتی، میں اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ تو کیا جانتی ہو تم؟ وہ اتنے زور سے بولا کہ میں بے اختیار اچھل گئی۔ کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ تم اس طرح؟ وہ پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ میں اس کی پوری بات سنے بغیر برتن پٹخ کر باہر نکل آئی۔ دادی نے وہی کہا تھا جو وہ پہلے سے طے کر چکی تھی۔ مامی بہت ناراض ہو کر گئی تھی، گو کہ دادی نے پھر بھی ویسا رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا جسے سوچ سوچ کر میں اپنا آدھا خون جلا چکی تھی، مگر پھر بھی انکار کی سب کی مامی کے لیے کچھ کم نہیں تھی۔ اور میرا جو خیال تھا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے موید میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اب ضیاء کا احساس اتنا گہرا تھا، مجھے اپنا آپ خالی ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ کھویا تھا، اور جو کھویا تھا وہ میرے لیے اتنا ضروری تھا کہ اس کے آگے باقی ہر چیز غیر اہم ہو گئی تھی، حتیٰ کہ میرا اپنا وجود بھی۔ اور اس وقت کمرے میں اندھیرا کیا جب میں اپنے آپ سے بھی چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، صبح کی آواز مجھے اپنے بالکل قریب سنائی دی۔ نیلی، موید آیا ہے۔ اس نے دھیرے سے میرا شانہ ہلایا تھا۔ مجھے اپنے جسم میں برقی لہریں دوڑتی محسوس ہوئی۔ دوسرے ہی پل میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کہاں؟ شاید امی سے بات کرنے آیا ہے۔ مجھے لگتا ہے اس نے بہت برا مانا ہے اس بات کا۔ اپنا دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتے ہوئے میں نے برآمدے کی سمت دیکھا۔ دادی بھی وہی ہیں؟ میرے ذہن میں خدشہ سرسر آیا تھا۔ نہیں، موید امی کے کمرے میں ہے، اور دادی کو بھی اس کی آمد کا نہیں پتہ۔ میں اٹھ کر باہر آئی۔ ابھی دوپہر ڈلی نہیں تھی، اس کا مطلب تھا دادی ابھی سو ہی رہی ہوں گی۔ میں سوچتے ہوئے امی کے کمرے کے پاس آئی، مگر اندر داخل ہوتے ہوتے رک گئی۔ میں موید کے سامنے کیسے کروں گی؟ اب تو بہت کچھ بدل گیا ہے۔ میرے دل نے بے اختیار مجھے روکا۔ آپ نے انکار کیوں کیا پپو؟ اس کی بھاری آواز کمرے کی حدود سے نکل کر میری سماعتوں تک پہنچی اور میرے پیروں میں زنجیر سی پڑ گئی۔ وہ انکار کی وجہ جاننے آیا تھا، اس کا مطلب ہے اسے بات سے فرق پڑا تھا۔ انکار میں نے نہیں کیا موید، میرے لیے تو سب سے بڑھ کر تم ہو۔ یہ تو نیلی کی دادی نہیں چاہتی کہ… امی بیچارگی سے بول اٹھی۔ تو آپ انہیں منا سکتی تھی نا؟ مجھے بیٹا مانا ہے تو اپنے بیٹے کے لیے آپ انہیں کنونس کر سکتی تھی، مگر آپ ایسا کیوں کرتی؟ میں فروخ نہیں تھا جو مجھے کوئی فیور دیا چاہتا، کچھ سوچنے کی زحمت ہی کر لی چاہتی۔ اس کے درخت لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو موید، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ امی کو یقیناً اس کی بات دل پر لگی تھی۔ مجھے افسوس انکار کا نہیں ہے پپو، مجھے دکھ اپنی بے وقتی کا ہوا ہے۔
میری جس بیکاری و فراغت کو بنیاد بنا کر آپ نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے وہ صرف اسی ہفتے تک ہی تھی۔ اگلے ہفتے سے میں اپنی جاب جوائن کرنے والا تھا اور آپ نے اس ایک ہفتے کے بدلے مجھ سے میری زندگی بھر کی خوشیاں چھین لی۔ وہ بے پناہ دل برداشتہ ہوا تھا اور یہ دکھ، اس کی یہ تکلیف اس کے لہجے میں بھی اتر آئی تھی۔ اگر آپ لوگ رسمی طور بھی سوچنے کے لیے کچھ وقت لیتے تو کم سے کم یہ تو جان ہی لیتے کہ میں اتنا بھی ناکارہ نہیں ہوں، مگر اس طرح دو ٹوک انکار، وہ بھی امی ابو کے منہ پر۔ تعصب سے اس کا لہجہ دھیما پڑا تھا۔ مجھے اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ امی اس لمحے بالکل خاموش تھیں۔ ان کے پاس کہنے کے لیے رہ بھی کیا گیا تھا۔ آئی ایم سوری پھپھو۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ میں آپ سے اس طرح بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے معاف کر دیجیے اگر آپ میری باتوں سے ہرٹ ہوئی ہوں۔ وہ دوری سے کہہ کر باہر نکلا تھا اور میں جو دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی اس کے اچانک نکلنے پر بھی ہٹ نہ سکی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر رکا تھا اور میری دھڑکنیں اسے دیکھ کر مدہم ہو گئی تھیں۔ آنکھوں میں بے پناہ خفگی سمیٹے، چہرے پر بے تحاشا سنجیدگی لیے۔ اس کے ناراض سے چہرے اور تنے ہوئے خوبصورت نقوش پر نظر پڑتے ہی مجھے اپنے خالی دل میں روشنی سے بھرتی محسوس ہوئی۔ اس کی ایک جھلک نے ہی میرا من اجال سے دیا تھا۔ ساتھ بھر کے لیے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے نظروں نے اس کے ہونے کا یقین پاگل دل کو دلایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت سی امڑی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے سر جھٹکتے ہوئے وہ تیزی سے میرے پاس سے ہو کر گزر گیا اور میں اس کے قدموں کی دھمک سنتے سلگتے وجود کے ساتھ وہیں بیٹھ کر ان مٹی زدہ جوتوں کے نشان پر ہاتھ پھیرنے لگی جس پر کچھ دیر پہلے وہ کھڑا تھا۔ آج فضا میں عجیب سا حبس تھا۔ ہوا بند تھی اور گھٹن ایسی کہ سانس لینے تک مشکل ہو رہا تھا۔ اسی گھٹن سے گھبرا کر میں نے پانی کا پائپ لگا کر صحن دھویا، کیاریاں پودے نہلائے، خود بھی بھیگی، دیواروں تک کو بھگو دیا۔ نیلی کیا کر رہی ہو؟ پڑوسیوں پر بن بدل برسات کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ سامنے کی دیوار پر پانی برساتے ہوئے مجھے اپنی پشت پر آفاق کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ دروازے میں کھڑا تھا اور ساتھ میں انامتا بھی تھی۔ میں مسکرائی اور پائپ ایک طرف رکھ کر اس کے پاس چلی آئی۔ آؤ انامتا، کھڑی کیوں ہو؟ میں نے مصافحے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم آئی نہیں۔ اندر آتے ہوئے وہ سادے سے لہجے میں بولی، انداز میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ پھر بھی میں شرمندہ سی ہو گئی۔ آفاق نے مجھے بتایا تو تھا کہ وہ جائے گی، مگر مجھ میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ جا کر مامی کا سامنا کرتی۔ میں آنے ہی والی تھی، مگر پانی کی موٹر بند کرتے ہوئے میں کوئی بہانہ سوچنے لگی۔ اجازت نہیں ملی ہوگی، آفاق اپنے جوتے اتارتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا۔ نہیں، اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے وہاں آنے سے کون روکے گا؟ اصل میں مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، میں جلدی سے بول اٹھی۔ کوئی بات نہیں، تم نہیں آئی تو میں آ گئی۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ آنٹی اور صبا کہاں ہیں؟ امی کچھ دیر پہلے ہی گئی ہیں چھوٹی خالہ کے ہاں، اور صبا دادی کے کمرے میں ہے۔ آؤ۔ میں اسے ساتھ لیے دادی کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ انامتا، تم آ رہی تھی تو مامی نے تو کچھ کہا نہیں؟ تھوڑی دیر بعد جب صبا چائے بنانے اور دادی وضو کرنے کے لیے اٹھی تو میں نے جھجکتے ہوئے انامتا سے پوچھا، نہیں تو وہ بلا مجھے کیوں کچھ کہتی؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ نہیں، میں نے سوچا شاید، میں کہتے کہتے چپ ہوئی۔ تم نے سوچا کہ تمہارے گھر والوں کے انکار سے وہ اتنی خفا ہوں گی کہ مجھے بھی آنے سے منع کر دیں گی؟ انامتا نے خود ہی میری بات پوری کر دی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کہوں۔ ایک بات پوچھو نیلی، تم نے انکار کیوں کیا؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ انکار؟ میں نے نہیں کیا انکار۔ انکار تو یعنی تم راضی تھی؟ اس نے میری بات کاٹی۔ مجھ سے کسی نے میری مرضی پوچھی ہی نہیں، مگر یہ تمہاری زندگی کا فیصلہ تھا اور تمہیں بیچ میں بولنا چاہیے تھا اگر تم واقعی معید میں انٹرسٹڈ تھیں۔ وہ انجانے میں مجھے سوئیاں چبھو رہی تھی۔ میرا احساس زیاں بڑھنے لگا۔ کاش مجھے تبھی یہ بات پتہ چل جاتی۔ میرے دل سے ہوک اٹھی۔ پتہ ہے نیلی، شروع میں مجھے یہی لگا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم لوگ معید کے رشتے کو اس طرح سے ریجیکٹ بھی کر سکتے ہو۔ معید کی نوکری نہیں تھی تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ آج نہیں تو کل اسے مل ہی جاتی، اور مل بھی گئی۔ رشتہ داری میں ایسی باتوں کو اہمیت نہیں دی جاتی، مگر مجھے زیادہ حیرت تم پر ہو رہی ہے۔ تم چپ رہی، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا، اور تم اب بھی بہت خوش ہو۔ نہیں، میں خوش نہیں ہوں، میں بے اختیار بول اٹھی۔ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے لہجے میں بے بسی در آئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ تم ہی کچھ کر سکتی ہو نیلی۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو، میری جگہ تم ہوتی تو بولتی؟ میں اس کی بات پوری ہونے کا انتظار کیے بغیر ہی بول پڑی۔ یقیناً بولتی، اور بولوں گی۔ خالہ اگلے ہفتے ہمارے گھر آ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے تو کچھ نہیں کہا، مگر میں جانتی ہوں ان کے آنے کا مقصد، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ فروخ کسی اور کو پسند کرتا ہے، اسی لیے میں تمہاری طرح چپ رہنے کی بیوقوفی نہیں کروں گی، وہ مضبوط لہجے میں کہہ رہی تھی۔ میں حیرت سے کتنی دیر تک تو اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ تم انکار کرو گی؟ میں نے بے یقینی سے دریافت کیا۔ ظاہر ہے
انچاہا بن کر کسی پر عمر بھر مسلط ہونے کی اذیت اور تکلیف سہنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں اچھے مستقبل کی محض موہم سی امید پر پوری زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ بھلا فروخت میں ایسا کیا ہے جو مجھے کسی اور میں نہیں مل سکتا؟ میں بہت ہی عجیب فطرت کی لڑکی ہوں نیلی۔ مجھے ہر چیز انچھوئی اور کوری چاہیے۔ پھر جیون ساتھی کے معاملے میں کوئی سمجھوتا کیسے کر سکتی ہوں؟ ایک ایسے شخص کا انتخاب کیسے کر سکتی ہوں جس کے دل پر مجھ سے پہلے کسی اور کی چھاپ ہو؟ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، میں نے سر ہلایا۔ بھلا فروخت میں ایسا کیا ہے جو تمہیں کسی اور میں نہیں مل سکتا؟ تم تو اتنی اچھی ہو کہ تمہیں کوئی اپنے دل کی پہلی خوشی اپنی اولین خواہش سمجھ کر اپنی زندگی میں شامل کر لے گا۔ اگر تم تو واقعی میں اتنی لکی ہو نیلی، تم تو سچ مچ کسی کا پہلا پیار، کسی کی پہلی خواہش ہو، پھر تم کیوں اسے اپنے ہی ہاتھوں سے کھونے جا رہی ہو؟ وہ میرے ہاتھ تھام کر بےتاب سی ہو کر کہنے لگی، سچ کہنا نیلی، کیا تمہیں بالکل کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں ہو رہا ہے۔ میرا دل بے اختیار چلا اٹھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں موہت کو کھونا نہیں چاہتی، کیونکہ میں جانتی ہوں جو مجھے موہت سے مل سکتا ہے وہ مجھے کسی سے نہیں مل سکتا۔ چاہے پوری دنیا ڈھونڈ لوں تو بھی نہیں، کیونکہ موہت جیسا کوئی نہیں، موہت جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ کتنی عجیب بات تھی نا، یہ وہی موہت تھا جسے میں نے کبھی قابل توجہ نہ جانا۔ اس کے خوش لباس اور رکھ رکھاؤ والے بھائیوں کے مقابلے میں اسے اتنی اہمیت بھی نہیں دی کہ اگر کبھی میرا دل مجھے اس کی طرف سے کوئی سگنل دینے کی کوشش بھی کرتا تو میں انسو نہ کر دیتی، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں سوچنا ہی نہیں تھا۔ میں کوئی حسین عالم نہیں تھی کہ جو مجھے دیکھتا میرا شیدائی ہو جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پہلے ارمان میری خواہش کرتا اور پھر فروخت، مگر یہ موہت کی نظریں تھیں، یہ موہت کے جذبے تھے جس نے مجھے اتنا خاص بنا دیا تھا کہ آج انامتا مجھے خوش قسمت قرار دے رہی تھی۔ اگر میں اسے نہ ملتی تو وہ کنوارا نہ رہتا، کوئی بھی نہیں رہ سکتا، اسے بھی کوئی مل جاتی، شاید مجھ سے بھی زیادہ اچھی، مگر نقصان میرا ہوتا، کیونکہ یہ محبت کا معاملہ تھا، اور محبت کا نقصان پھر صرف محبت کا ہی نہیں رہتا، زندگی کا نقصان بن جاتا ہے۔ میں نے سر اٹھا کر انامتا کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، انامتا میرا ایک کام کرو گی؟ ہاں بولو نا، وہ جلدی سے کہہ اٹھی۔ مجھ سے کہنا ایک بار پھر مامی کو یہاں آنے کی زحمت دے دے، اس بار انہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ میرا لہجہ مضبوط تھا اور محض ایک لمحے میں کیا گیا میرا یہ فیصلہ اٹل۔ اس کی آنکھوں میں خوشگوار سی حیرت پھیلی تھی اور اس نے بے اختیار اس بات میں سر ہلا دیا۔ آفاق، اس بار تصویریں ذرا ڈھنگ کی کھینچنا۔ نبیہ کی تصویریں کیسے لی تھی تم نے؟ پتہ ہے، ایک میں وہ روتی ہوئی لگ رہی تھی، ایک میں سوتی ہوئی اور ایک میں جماہی لیتی ہوئی۔ تیز لہجے میں کہتے ہوئے صبا کی آواز اتنی بلند تھی کہ مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ بالکل میرے قریب ہی بیٹھی تھی، بلکہ ایک وہی نہیں، امی، دادی، مامی اور خاندان کے سبھی لوگ ہمارے گھر کے اس چھوٹے سے لاؤنج میں میری منگنی کی اس سادہ تقریب کو رونق بنانے کے لیے میرے آس پاس ہی موجود تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی مامی نے مجھے موہت کے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی، اور اب وقفے وقفے سے وہ بہت محبت بھرے انداز میں مجھے اپنے ساتھ لپٹا رہی تھیں۔ ناپسند تو خیر انہوں نے مجھے کبھی بھی نہیں کیا تھا، مگر اب اس نئے بننے والے ساس بہو کے رشتے کی مٹھاس ان کے ہر انداز سے جھلک رہی تھی اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر رہی تھی۔ موہت آج بھی حاضر نہیں تھا، حالانکہ باقی سبھی موجود تھے، مگر وہ ہمیشہ کی طرح نہ جانے کہاں غائب تھا۔ نیلی ذرا مسکرانے کی زحمت تو کر لو، تم تو آج بھی اتنے غصے میں لگ رہی ہو جسے اپنی نہیں کسی اور کی منگنی میں شرکت کرنے آئی ہو۔ آفاق کی شریر آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے گڑنے کی کوشش کی، اور اسی وقت اس نے کھٹ سے تصویر کھینچ لی۔ یہ تصویر بڑی زبردست آئے گی، وہ ہنسا۔ مجھے پتہ تھا تم یہی کرو گے، لاؤ یہ کیمرہ مجھے دو۔ صبا نے غصے سے اٹھ کر اس کے ہاتھ سے کیمرہ چھینا۔ اب میں تصویریں کھینچوں گی۔ اور مامی، یہ موہت کہاں ہے؟ کیا اسے یہ بھی بھول گیا کہ آج اس کی منگنی ہے؟ اب کہ وہ مامی سے مخاطب ہوئی، اور باقی سب کو بھی جیسے خیال آیا۔ ہاں کہاں ہے موہت؟ چھوٹی مامی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نے فون کر کے آنے کے لیے کہا تو تھا، شاید آنے والا ہو، فروخت نے بتایا۔ یہ کیا بات ہوئی، شاید آنے والا ہو؟ اسے ساتھ لے کر آنا چاہیے تھا نا؟ دادی کو غصہ آیا۔ ویسے بھی ابھی تک وہ روٹی روٹی سی تھیں۔ آپ تو جانتی ہیں اماں، وہ گھر میں ٹکتا کہاں ہے۔ صبح میں نے اسے گھر پر رہنے کے لیے کہا تو تھا، مگر اب دیکھیں، مامی کچھ شرمندگی سے دھیمے لہجے میں بولی۔ مجھے اپنے دل میں بے چینی کی لہر سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ میں نے اسے کئی دن سے نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے اس کی ناراضگی قرار دے کر تشویش میں بھی مبتلا ہو جاتی اگر مامی کی دوبارہ آمد نہ ہوتی۔ میں مطمئن ہو گئی تھی کہ انامتا کے ذریعے اس تک پہنچائی جانے والی میری بات اس نے رکھ لی تھی۔ وہ خفا نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو مامی نہ آتی، مگر اب اس اہم موقع پر اس کی غیر موجودگی نے مجھے پھر سے واہموں میں دھکیل دیا تھا۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے ارد گرد دیکھا۔ سبھی موجود تھے، مگر وہ السلام علیکم۔ اسی پل دروازے سے ابھرنے والی اس کی بلند بھاری آواز مجھے بھرپور طریقے سے چونکا گئی تھی۔ میں نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا، اس بات سے بے پرواہ کہ میں جو اتنی دیر سے ایک شرمیلی لڑکی بن کر بیٹھی تھی، اب میری اس بے باکی پر یہ لوگ کیا سوچیں گے۔ سوری، مجھے کچھ دیر ہو گئی، نادم سے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرے، بلکہ شاید کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی۔ اس کی نظر میرے چہرے پر پڑی تھی اور میرے انگوٹھی والے ہاتھ پر۔
نہیں ابھی اتنی دیر بھی نہیں ہوئی، بارات لے جانی تو ابھی باقی ہے، فاروق نے طنز کیا تھا۔ نہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا گھر پر رہنے کے لیے، یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ مامی کا غصہ اسے دیکھ کر اوت کر آیا۔ میں تو 1 گھنٹے پہلے ہی آ چکا تھا، یہ تو تیار ہونے میں اتنی دیر لگ گئی۔ جی ہاں، انہیں تیار ہونے میں ہی اتنی دیر لگتی ہے، کبھی کبھار ہی تو اس طرح تیار ہوتے ہیں ہمارے بھائی۔ آفاق بھی پیچھے نہ رہا، ہنس کر کہتے ہوئے اس نے نکسک سے تیار معید پر چوٹ کی۔ معید بنا کچھ کہے مسکرا دیا، پھر وہ میرے قریب بیٹھا تو اس کے کلون کی دل فریب مہک میرے سانسوں میں اتر کر میرے دل کو تر و تازگی بخش گئی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے میں نے ذرا سا گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ لائٹ براؤن کرتا شلوار میں ملبوس وہ آج اتنا وجیح لگ رہا تھا کہ میرا جی چاہا میں اسے دیکھتی ہی رہوں۔ خلاف معمول آج اس نے شیو بنائی ہوئی تھی، مگر ہونٹوں کے اوپر ہلکا ہلکا نیلا رواں آج بھی موجود تھا اور بے حد بھلا لگ رہا تھا۔ اس کی گھنی مڑی ہوئی پلکوں والی بے حد گہری آنکھیں میری آنکھوں سے ملتے ہی مسکرا دی تھیں۔ میں نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لیں۔ اس کے بیٹھتے ہی مامی نے اس کے منہ میں مٹھائی ٹھونسی۔ آفاق کھٹاکھٹ تصویر کھینچنے لگا، اور ذرا دیر میں جب سب اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے اور ہماری یہ چھوٹا سا لاؤنج مختلف آوازوں سے گونجنے لگا، سب چائے سرو کرنے لگی، میں نے دھیرے سے اس سے پوچھا، تھے کہاں اتنی دیر سے؟ وہ چونکا۔ ابھی سے بیویوں والی تفتیش شروع؟ منگنی والا دن ہے یار، آج تو تھوڑا شرما لو۔ مجھے لگا تھا کہ شاید تم ابھی تک خفا ہو۔ میں اس کی بات انسنی کرتے ہوئے قدرے ہچکچا کر بولی، کس بات پر؟ وہ جو صوفے کی پشت سے ٹیک لگا چکا تھا سیدھا ہو بیٹھا۔ جس بات پر خفا تھا، جب وہ بات ہی نہ رہی تو اسے دل میں رکھ کر میں اپنا آج کا اتنا خوبصورت دن کیوں برباد کروں؟ اس دن کے بعد سے تم آئے نہیں تھے نا، اسی لیے میں نے نمت سے تم سے بات کرنے کے لیے کہا، اور اضطرابی لہجے میں کہتے ہوئے میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارا پیغام ملنے کے بعد ہی امی یہاں آئی ہیں تو میرے خیال میں مجھے تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دینی چاہیے۔ سنجیدگی سے کہتا وہ مجھے حیران کر گیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اس سے مجھے تمہارے دل کی بات تو ضرور پتہ چل گئی، مگر اگر تم ایسا نہ بھی کرتی تو بھی میں اتنی آسانی سے تمہاری جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ امی کو بہت غصہ تھا، اسی لیے انہیں منانے میں تھوڑی دیر ہو گئی، مگر میرے ذہن میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے تمہاری تمنا چھوڑ دینی چاہیے۔ جہاں چاہ ہو، لگن ہو، وہاں مایوسی نہیں ہوتی۔ پھر میں تم سے کیسے دستبردار ہونے کے بارے میں سوچ سکتا تھا؟ وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا، اور اس واضح اظہار پر مجھے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، صبح کی تیز آواز نے ہمیں چونکا دیا۔ یہ لیجیے چائے۔ سی آپ کیا کچھ پھسر کر رہے ہیں اتنی دیر سے؟ مانا کہ منگنی شدہ ہو گئے ہیں، مگر ذرا بندہ ماحول کا بھی خیال کر لیتا ہے۔ صبح نے گھورتے ہوئے کپ ہمیں پکڑائے۔ تمہاری بدتمیزی دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی سزا دوں جو… کیا؟ صبح اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی چیخ اٹھی۔ مجھ سے اتنی بڑی فیور پانے کے بعد بھی آپ مجھے کوئی رعایت دینے کے روادار نہیں ہیں؟ کیسی فیور؟ چائے کے کپ کو تم فیور کہتی ہو؟ وہ متعجب ہوا۔ چائے کا کپ؟ اس نے دان پیسے اپنی پوری کی پوری سالم بہن دے رہی ہوں آپ کو۔ وہ ہنس پڑا۔ یہ مجھ پر تمہارا نہیں خدا کا احسان ہے، اور شکر بھی اسی کا ادا کرتا ہوں۔ میں نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سر جھکا دیا۔ اسی وقت آفاق آ کر اسے تصویریں دکھانے لگا تھا۔ سب کی توجہ پھر سے اس جانب ہوئی تھی، اور میری سرسری سی نظر ارمان اور فروغ پر سے ہوتی ہوئی اس پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ آج مجھے سب سے اچھا لگ رہا تھا، میری نظروں کو، میرے دل کو۔ اس وقت میرے ذہن میں کہیں دور تک یہ خیال نہیں تھا کہ میں مامی کی بہو بن رہی ہوں۔ محض ایک لمحے میں اچانک ہی دل سے نکلنے والی میری دعا اتنی جلدی قبولیت کا درجہ پا کر مجھے معید کا ساتھ بخش گئی تھی کہ اب اسی کا حوالہ مجھے میری پہچان لگنے لگا تھا۔ وہ اس دنیا سے الگ تھا یا نہیں تھا، مگر میرے لیے تو وہ ہر ایک سے بڑھ کر تھا۔ اب تو بات بھی محبت کی تھی۔ سینکڑوں سورج چمک اٹھیں بیگر مل کر ایک ساتھ، سال کی ساری 14ویں راتیں بن جائیں ایک رات، بن ساجن کے قسم خدا کی پھر بھی لگے اندھیرا، میرا ساجن سب سے روشن، ساجن کی کیا بات۔